أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فقال الله تبارك وتعالى: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني فهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. صدق اللہ العظیم. میں سب سے پہلے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اللہ کی تعریف اور اللہ کی بڑائی بیان کرتا ہوں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھتا ہوں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کے حق میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ انہیں جنت الفردوس میں بلند مرتبہ عطا کرے. اور میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جس طرح ہمیں اس مبارک مجلس میں جمع کیا ہے، اسی طرح ہمیں جنت الفردوس میں جمع کریں. آمین یا رب العالمین. جب بھی گفتگو جن کے متعلق ہوتی ہے تو اس کے اندر بعض لوگوں کو غیر معمولی رغبت پیدا ہو جاتی ہے، انٹرسٹ پیدا ہو جاتا ہے، کیونکہ ان کے ذہن میں بہت سارے ایسے واقعات ہوتے ہیں زندگی میں جن کے وہ حل تلاش کرنا چاہتے ہیں، اور بہت ساری ایسی باتیں ہوتی ہیں جنہیں لے کر وہ ڈر رہے ہوتے ہیں. بہت ساری ایسی باتیں بھی ہوتی ہیں جنہیں لے کر وہ پریشان بھی ہوتے ہیں. گھروں کے اندر بعض مسائل انہوں نے سنا ہوگا، گھروں کے باہر بعض مسائل انہوں نے سنا ہوگا. تو آج کے ہم اس مجلس میں بہت سارے جوابات کے بلکہ سوالات کے جوابات دینے کے لیے جمع ہوئے ہیں. دیکھیں، اللہ نے جن کو آگ سے بنایا، اور آگ سے بھی خاص طور پر اس آگ سے جیسے قرآن نے کہا مارج من نار. اللہ نے جن کو بنایا مارج من نار. ابن عباس کی تفسیر ہے اللہب والدخان، یعنی آگ جب اسے بھڑکا دی جائے تو اس پر جو فلیمز، اس پر جو دھوائیں، جو گرم دھوائیں آتی ہیں، انہیں لے کر اللہ نے بنایا ہے. تو جن جہاں وہ انسانوں سے پہلے انہیں پیدا کر دیا گیا، ان میں سے ایک جسے ابلیس کہا گیا، اس نے اپنی عبادت کی وجہ سے، اپنی ریاضت کی وجہ سے اللہ کے ہاں بلند مقام حاصل کر چکا تھا. لیکن جب اللہ نے کہا کہ چلو اے ملائکہ تم آدم کی بارگاہ میں آدم کے سامنے سجدہ کرو، تو ملائکہ نے سجدہ کر دیا. لیکن اپنی عبادت کی وجہ سے، اپنی ریاضت کی وجہ سے جو ملائکہ میں شمار ہونے لگا، اس نے اعراض کیا، کہا کہ نہیں، میں کیسے کر سکتا ہوں. اس کی اصل خلقت نے اسے کام کرنے سے روک دیا، اور وہ تکبری میں امڑ آیا، اور اس نے غروری دکھائی، کہا کہ میں تو آگ سے بنایا گیا ہوں اور یہ تو مٹی سے بنایا گیا ہے، اس کے سامنے میرا سجدہ کرنا یہ لاجیکلی غلط ہے. لیکن اس نے وہاں پر اللہ کے حکم اور اللہ نے جو حکم دیا اس کی تعمیل کو لے کر اس سے سوچا نہیں. اس کے بعد اسے مردود ٹھہرا دیا گیا اور اسے وہاں پر دھتکار کر نکال دیا گیا. اب اس کے بعد یہ جو جن ہوتے ہیں اس کا یہ برے لوگوں کا سردار بن جاتا ہے. جن میں جو اچھے ہیں انہیں شیاطین نہیں کہا جاتا، انہیں مومن جن، مسلمان جن کہا جاتا ہے. اور جن میں جو شر پسند ہوتے ہیں، جو کفار اور فاسق قسم کے ہوتے ہیں، انہی کو شیاطین کہا جاتا ہے. اب یہاں پر دلچسپی کی بات یہ ہے کہ جو فسق و فجور کفر میں ڈوبے ہوئے ہیں، اگرچہ کہ وہ جن میں سے نہیں ہیں، اگرچہ کہ ان کا شمار انسانوں میں سے ہوتا ہے،
تب بھی انہیں قرآن نے شیاطین کہا، تب بھی قرآن نے شیاطین الانس کہا، انسانوں کے شیاطین. تو معلوم ہوا کفر، فسق، فجور، برائی، گندگی یہ ایسی چیزیں ہیں جسے جب انسان کرتا ہے یا پھر جن کرتا ہے تو اسے کافر ٹھہرایا جائے گا، اسے فاسق ٹھہرایا جائے گا، اسے شیطان بھی کہا جائے گا. اور اس کے بعد ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جن کھاتے ہیں پیتے ہیں اور ان کے کھانے، ان کی غذا انسان کے چھوڑے ہوئے ہڈیاں ہیں. ہم نے یہ بھی جانا کہ جن کے ہاں ان کے جانور بھی ہوتے ہیں اور ان کے جانور کی غذا انسان کے جانور کے جو گوبر ہیں انہیں وہ کھاتے ہیں. اور اس کے بعد جن ان کے ہاں شادی بیاہیں بھی ہوتی ہیں، وہ بڑی لمبی زندگی گزارتے ہیں، ان کے ہاں بہت ساری قدرتیں، طاقتیں اللہ نے انہیں دی ہے. ان میں سے ایک اہم طاقت یہ ہے کہ وہ اپنے بھیس کو بدل سکتے ہیں، اپنے چہرے کو بدل سکتے ہیں، ہے نا، اپنے اندر تبدیلی لا سکتے ہیں. اگرچہ کہ ہم جانتے ہیں کہ جن کی خلقت دھواں سے، ایک قسم کی خفیف روح سے اللہ نے بنائی، تو یہ اپنی جگہ کہیں پر بھی تلاش کر سکتے ہیں. زمین کے چھیدوں میں رہ سکتے ہیں، جھاڑوں کے چھیدوں میں رہ سکتے ہیں، ایک چھوٹی سے چھید میں ایک بہت بڑا قبیلہ رہ سکتا ہے، بہت بڑا قبیلہ رہ سکتا ہے. اللہ نے انہیں ایسے بنایا ہے، ان کی خلقت اللہ نے ایسے بنائی ہے. تو یہ کبھی کبھار جانوروں کی شکل اختیار کر سکتے ہیں، کبھی کبھار انسانوں کی شکل اختیار کر سکتے ہیں، کبھی کبھار مختلف چیزوں کے چہرے کو اپنے اندر لا سکتے ہیں. یہ طاقت اللہ نے دی، اسی کو تشکل اور تصور کہا جاتا ہے. تو بعض اہل علم نے کہا کہ یہ اصل میں ہوتا یہ ہے کہ یہ بعض کلمات پڑھتے ہیں اور بعض حرکتیں کرتے ہیں جس کے کرنے کے بعد ان کی شکل بدل جاتی ہے، جس کے کرنے کے بعد یہ جس شکل میں آنا چاہتے ہیں وہ شکل اختیار کر لیتے ہیں. الفراء یہ عالم ہے، انہوں نے تحقیق کرنے کے بعد کہا کہ ایسے ہی شکل بدلتے ہیں. ورنہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ شکل کیسے بدلتے ہیں، جبکہ ان کی پیدائش جیسے میں نے آپ کو بتایا آگ، دھواں، ایسی چیزوں سے ان کی پیدائش ہوئی، لیکن یہ کیسے شکل اختیار کرتے ہیں، کیسے وہ ایک ٹینجبل فیس اختیار کرتے ہیں. جبکہ دھواں، آگ یہ ایسی چیزیں ہیں جسے آپ چھو نہیں سکتے، جو کہ ٹینجبل نہیں ہے، تقریباً وہ آپ کو مانوی نظر آتی ہیں، لیکن یہ حصی ٹینجبل کیسے بنتے ہیں، اس کی تحقیق میں جال کر علماء نے بتایا کہ یہ بعض کلمات پڑھتے ہیں اور بعض حرکتیں کرتے ہیں جس کی وجہ سے یہ شکل ان کے اندر پیدا ہو جاتا ہے. لیکن ایگزیکٹلی ہوتا کیا ہے، کیسے ممکن ہوتا ہے کہ ایک دھواں ایک انسان کی شکل اختیار کر لے، کیسے ممکن ہوتا ہے کہ ایک دھواں، جیسے آپ نے سنا جنوں کی 3 قسمیں ہیں، بعض ہوتے ہیں ہوا میں اڑتے ہیں اور بعض کتوں اور سانپوں کی شکل میں ہمیشہ رہتے ہیں، اور بعض ہوتے ہیں جن کی زندگی نومیڈک ہوتی ہے، کبھی ادھر رہے کبھی ادھر رہے، زمین میں گھومتے رہتے ہیں. یہ 3 قسموں کے تعلق سے ہم نے سنا ہے. تو اسے معلوم ہوا کہ یہ جو تبدیلی ان کے اندر آتی ہے یہ غیر معمولی چیز ہے، یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے. لیکن اہل علم نے تحقیق کرنے کے بعد کہا کہ یہ بعض کلمات پڑھتے ہیں اور بعض حرکتیں کرتے ہیں جن کی وجہ سے یہ شکل بدلنے کی طاقت ان کے اندر پیدا ہو جاتی ہے. اب جب جن کی گفتگو ہوتی ہے بہت سارے لوگ ڈر جاتے ہیں، تو یہ بھی جان لینا چاہیے کہ یہ ڈرنے کی بات نہیں. جیسے انسانوں میں بعض شر پسند ہوتے ہیں، انسانوں میں سے بعض برے ہوتے ہیں جو انسانوں کو نقصان پہنچاتے ہیں. ایک صاحب میرے پاس آئے، انہوں نے کہا کہ آپ کہتے ہیں کہ جن اسے اللہ نے طاقت دی وہ انسانوں کے جسم میں داخل ہو جاتا ہے، کبھی کبھار قتل بھی کر دیتا ہے، کبھی کبھار مار بھی ڈالتا ہے. چونکہ میں نے انہیں مسلم کی وہ حدیث سنائی تھی جس کا ذکر آپ کے سامنے آ چکا ہے کہ ایک صحابی تھے، خندق کے موقع پر وہ اپنے گھر میں جب آئے تو ان کے بستر میں سانپ پڑا ہوا تھا، تو انہوں نے سانپ کو قتل کر دیا. تو سانپ مرنے سے پہلے ان کی وفات ہو گئی. تو وہ صاحب نے کہا کہ آپ تو کہتے ہیں کہ جن ایسی ایسی چیزیں ہیں، تو مجھے بتائیے. انہوں نے انکار کہا کہ مجھے بتائیے کہ جن کے اندر ایسے ہوتا کیا ہے، آخرکار ان سے ڈرنے کی کیا ضرورت ہے. تو میں نے انہیں کہا کہ دیکھیں، جن ایک حقیقت ہے جس کا کوئی انکار نہیں کر سکتے. جن کے تعلق سے اللہ اور اللہ کے رسول نے تفصیل سے قرآن کے اندر باتیں بتائی ہیں، تو جن سے ڈرنے کی بات نہیں ہے، بلکہ ان کے تعلق سے یہاں تک آتا ہے کہ جن انسانوں کو دیکھ کر ڈرتے ہیں، جن
इंसानों को देखकर डरते हैं जैसे इंसान जिनों के ताल्लुक से डरता है। एक बहुत बड़े आलिम हैं जिनका नाम मुजाहिद, वो अपने ताल्लुक से एक वाक़या बयान करते हैं। कहते हैं कि एक मरतबा मैं नमाज पढ़ रहा था, तो दौरान नमाज में देखता हूं कि सामने एक बच्चे की शक्ल में कुछ मेरे सामने आ रहा है जो मेरी नमाज को रुकाने की कोशिश कर रहा है। तो मैंने 2-3 मरतबा देखा और तीसरी मरतबा मैंने उसे पकड़ने की कोशिश की और दबाकर पकड़ने की कोशिश की, वो छलांग लगा के भाग गया। ये अब्दुल्ला बिन अब्बास के शागिर्द थे। और मैं जब इसे पकड़ने गया तो ये दौड़कर नीचे गिरा, उसके नीचे गिरने की आवाज मुझे सुनाई दी। तो उसके बाद कहते हैं कि जिन ऐसे ही होते हैं, जो आप जिनको देखकर डरते हैं वो असल में आपको देखकर डरते हैं। इनमें से जो शर पसंद होते हैं वो कभी कभार इंसान को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। जैसे कि इंसान दूसरे इंसान को नुकसान पहुंचा सकता है, नहीं पहुंचा सकता है? जरूर पहुंचा सकता है। कोई भी इंसान किसी भी इंसान को कत्ल कर सकता है कि नहीं कर सकता है? जरूर कर सकता है। ऐसे जिन आपस में नुकसान पहुंचा लेते हैं, वैसे जिन इंसान को भी नुकसान पहुंचाते हैं। तो साहब को मैंने ही कहा कि डरने की कोई बात नहीं, लेकिन जिन जैसे इंसान एक दूसरे इंसान को नुकसान पहुंचाता है, वैसे एक जिन दूसरे इंसान को नुकसान पहुंचाता है। अभी आप देखेंगे कि जिन कब इंसानों को नुकसान पहुंचाते हैं, वो क्या चीजें हैं जिनकी करने की वजह से जिन इंसानों पर हसद और हिक़्द करने लगते हैं, जिनके बाद वो इंसानों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। वो तफसील आपके सामने आने वाली है। तो हकीकत बात यह है कि हम इन चीजों को लेकर ना डरें, बल्कि एतमाद रखें कि ये भी बिल्कुल इंसानों की तरह है। हाँ, इनके अंदर बास ताकतें हैं, लेकिन जब तक हमसे कुछ गलती नहीं होती और उनमें से कोई ज्यादा शर पसंद ना हो, तो इनसे कोई डरने की बात नहीं है, बल्कि पूरी हिम्मत से रहना चाहिए। इसीलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा नमाज पढ़ रहे थे, तो अचानक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, अलअनुका बिलअनतिल्लाह, कहा कि मैं तुझ पर लानत भेजता हूं अल्लाह की। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथ बढ़ाकर किसी चीज को गोया के पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। 3 मरतबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा किए और उसके बाद फिर नमाज पढ़ रहे थे। और जब नमाज खत्म हुई तो सहाबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह, आपको हमने एक ऐसी हरकत करते हुए देखा जो इससे पहले करते हुए हमने नहीं देखा। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि दौरान नमाज पढ़ते वक्त एक ऐसा जिन, शैतान जिन आया जो मेरे नमाज को नुकसान पहुंचाने की उसने कोशिश की, तो मैंने उसे पकड़ लिया की कोशिश की, जबकि वो बचकर निकल गया। अगर मैं चाहता था उसे पकड़ता और पकड़कर मस्जिद के एक थाम में बांध देता, यहां तक के मदीने के बच्चे सुबह होने के बाद उसके साथ खेलते, यलअबून बिही विल्दानुल मदीना। लेकिन मुझे मेरे भाई सुलेमान अलैहिस्सलाम की दुआ याद आई, जिसमें सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा, रब्बी हबली मुल्क ला यंबगी लिअहद मिन बअदी, अल्लाह मुझे ऐसी सल्तनत दे जो कि मेरे जाने के बाद किसी दूसरे को नसीब में ना आए, किसी दूसरे को मुयस्सर ना आए। तो मुझे मेरे भाई सुलेमान अलैहिस्सलाम की दुआ याद आई, तो मैंने उस जिन को छोड़ दिया। तो उसे मालूम हुआ कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते तो पकड़ते और एक सुतून में बांधते और मदीना के बच्चे उसके साथ खेलते। तो मालूम हुआ कि शैतान इतना कमजोर है। और शैतान के ताल्लुक से तो अल्लाह ने कुरान में जा बजा कहा, इन्न कैद शैतान कान ज़ईफ़ा, शैतान की जो साजिशें हैं, उसकी जो मस्तियां हैं, उसकी जो तकलीफ देने के जो तरीके हैं, ये इंतहाई कमजोर हैं, इंतहाई कमजोर है। अल्लाह ने पहले ही कह दिया। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हदीस में बता दिया कि अगर हम चाहते तो पकड़ते और उस सुतून से उसे बांध देते। तो इन चीजों को हमारे जहन में रखना चाहिए। और ये जो शैतान है और इंसान, शैतान इंसान को तकलीफ पहुंचाने के मुख्तलिफ तरीके हैं, मुख्तलिफ तरीकों पर चलकर वो इंसान को तकलीफ पहुंचाता है। उसमें से एक तरीका नजर लगना है, उसमें से एक तरीका नजर का लगना है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस में इरशाद फरमाया, अल ऐनु हक, नजर का लगना हक है। अहले इल्म ने कहा कि नजर का लगना ये 2 तरीके से है। एक तरीका ये है कि बाज लोग जिनकी रूहें खबीसा होती हैं, जिनकी रूहें अच्छी नहीं होती, उनके किसी भी एक अच्छी चीज को देखने की वजह से, हसद पैदा होने की वजह से बास चीजें हो जाती हैं। बल्कि ऐसे भी होता है कि नजर की वजह से आदमी कत्ल कर दिया जाता है। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में वाकया पेश आया। एक सहाबी नहा रहे थे, तो एक सहाबी ने उन्हें देखकर
ان کی جسم کو دیکھ کر، ان کی خوبصورتی کو دیکھ کر انہوں نے تعجب سے کچھ کہہ دیا تو وہ صحابی ڈھام سے گر پڑے. اس کے بعد وہ صحابی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں پہنچا دیا گیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر کچھ پڑھا اور اس کے بعد اس آدمی کو بلایا، کہا کہ بھائی تم نہا کر تمہارے نہائے ہوئے پانی کو دو. تو جب اس صحابی پر پھینکا گیا تو انہیں شفا ہوئی. تو معلوم ہوا کہ نظر کا لگنا ایک حق ہے، لیکن ایک نظر ہے جو جن لگاتا ہے. مسند احمد کی روایت ہے، ام سلمہ راویہ ہے، ارشاد فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ایک لونڈی کو دیکھا جس کا چہرہ مایوس تھا، جس کا چہرہ مرجھایا ہوا تھا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے چہرے کو غور سے دیکھا، دیکھ کر کہا کہ استرقو، اس لونڈی پر آپ کچھ رقیہ پڑھیں، اس پر قرآن پڑھیں. تو لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ وہ کیوں؟ کہا کہ اس پر صافہ ہوا ہے. تو اہل علم نے کہا کہ صافہ کا معنی جن کا نظر لگانا، یہ کہ انسان کا نظر لگانا، اور کبھی کبھار جن بھی نظر لگاتے ہیں. بلکہ جنوں میں، یہ بھی سن لیجئے آپ، بلکہ جنوں میں جادوگر ہوتے ہیں. جنوں میں جیسے انسانوں میں جادوگر ہوتے ہیں ویسے جنوں میں جادوگر ہوتے ہیں. انہی جادوگر جنوں کو حدیث میں الغیلان کے نام سے یاد کیا گیا، ایک دوسری روایت میں السعالی کے نام سے یاد کیا گیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا لا طیرۃ ولا غول. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بدشگونی کوئی چیز ہے ہی نہیں اسلام میں. بدشگونی لینا اسے اسلام سے کوئی تعلق نہیں. اور اس کے بعد یہ ایک مرض کا کنٹیجیس ہونا، دوسروں تک پہنچنا، ایسی بھی کوئی چیز نہیں ہے. اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لا غول، کہا کہ غول نام کی کوئی چیز نہیں. اہل علم نے اس کی تفسیر میں کہا کہ اصل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر ان چیزوں کا اس لیے انکار کر رہے ہیں کہ انہیں چیزوں کو لے کر عرب ڈر رہے تھے، ان چیزوں میں ان کے عقیدے اٹکے ہوئے تھے. بلکہ وہ غول جسے جنوں کا ساحر کہا جاتا ہے، جنوں کا جادوگر کہا جاتا ہے، اس تعلق سے عرب جاہل عربوں کا عقیدہ یہ تھا کہ یہ صحرا میں گھومتا ہے، جتنے بھی قافلے گزرتے ہیں سب کو نقصان پہنچاتا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم ان چیزوں کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. تمہارے دل میں اگر عقیدہ پختہ ہے، توحید پر تمہارا ایمان ہے، یہ چیزوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اس کی کوئی اہمیت نہیں، ڈرنے کی کوئی بات نہیں ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں کہا کہ انہیں لے کر آپ کوئی عقیدہ نہ بنا لیں، انہیں ڈر ڈر کے ایسے نہ کر لیں کہ گویا کہ تم ان کی عبادت کر رہے ہو یا پھر یہ خدا ہو گئے ہوں. انہیں ڈرنے کی کوئی بات نہیں ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر انہیں ڈرنے سے روکا، حقیقت سے نہیں روکا. اہل علم نے کہا، امام نووی وغیرہ نے کہا کہ غول نامی ایک جن ہوتے ہیں جو کہ جنوں کے درمیان جادوگری کرتے ہیں، جنوں کے درمیان جادوگری کرتے ہیں. جادوگری پر بھی مستقل ایک موضوع ہے جس پر بھی ہم انشاءاللہ مستقل گفتگو کرنے کی کوشش کریں گے. اس کے تعلق سے بہت ساری باتیں آپ کے سامنے لانے کی کوشش کریں گے. ہو سکتا ہے کہ اس مجلس میں نہ ہو، بلکہ کوشش کریں گے کہ آئندہ مجلس میں اس تعلق سے آپ کے سامنے چند باتیں آئیں. چلیے اب یہ دیکھتے ہیں کہ آپ نے دیکھ لیا، نظر کے تعلق سے آپ نے سن لیا. اب یہ دیکھیے کہ انسان کو جن کیسے نقصان پہنچاتے ہیں. جنوں کے نقصان پہنچانے میں ایک سب سے بڑا نقصان، بلکہ نقصانوں میں سے ایک کافی مضبوط نقصان، وہ یہ ہے کہ انسان کے جسم میں داخل ہو جاتے ہیں. انسان کے جسم میں داخل ہو جاتے ہیں. اور جیسے انسان کے جسم میں داخل ہوتے ہیں، آپ نے پہلے ہی سنا تھا کہ شیطان انسان کے جسم میں خون کے مانند دوڑتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، صفیہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابیہ جن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مسجد میں ٹھہر کر گفتگو کر رہے تھے، تو اتنے میں دو صحابیہ کا گزر ہوا، بلکہ دو صحابہ گزر رہے تھے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو صحابہ کو کہا کہ رک جاؤ. رک کر کہا کہ یہ میری بیوی صفیہ ہے جن سے میں گفتگو کر رہا ہوں. اتنے میں صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہم آپ کے تعلق سے شک کریں گے، ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، یاد رکھ لو، شیطان انسان کے جسم میں ایسے گردش کرتا ہے جیسے خون انسان کے جسم میں گردش کرتا ہے. جیسے خون انسان کے جسم میں گردش کرتا ہے ویسے شیطان انسان کے جسم میں گردش کرتا ہے. معنی یہ کہ جسم کے ہر حصے میں جا سکتا ہے، اور جسم کے ہر حصے میں چونکہ خون کا تعلق دل سے، آپ جانتے ہیں خون اسے صاف کرنے والی کون سی چیز ہے؟ دل ہے. دل ہی خون کو صاف کرتی ہے. دل رک جائے تو خون کا گردش کرنا رک جائے گا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں کہ انسان کے اہم علاقے میں جا کر بیٹھ سکتا ہے.
تو وہ انسان کے جسم میں داخل ہو سکتا ہے. تو داخل ہو کر بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ سیدھے انسان کے دماغ میں بیٹھتا ہے, سیدھے انسان کے دماغ میں بیٹھتا ہے اور دماغ کے ذریعے سے انسان کے جسم کو کنٹرول کرتا ہے. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں جس پر یہ جن وارد ہو جاتا ہے وہ آدمی بکتا ہے, وہ آدمی کھڑ نہیں سکتا, وہ جسم اس کا نڈھال ہو جاتا ہے, اور اس کے بعد وہ اپنے آنکھوں کو کچھ عجیب انداز سے بناتا ہے, اس کے جسم میں تشنج جیسی کیفیت وارد ہو جاتی ہے جس کے رگ گویا کے کھینچے جاتے ہیں, اور بعض لوگوں کو الٹی ہونا شروع ہو جاتی ہے, اور بعض لوگوں کا جسم تھرانے لگتا ہے, بعض لوگوں کے ہاتھ ہلتے ہیں, بعض لوگوں کے پیر ہلتے ہیں, یعنی عجیب و غریب کیفیتیں دیکھنے کو ملتی ہیں. یاد رکھ لیں یہ کبھی کبھار طبیعت کی برا ہونے کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے. اگر کسی کو سائیکالوجیکل پرابلم ہے, کسی کے اندر طبیعت کے اعتبار سے پرابلم ہے, تو ان کے ساتھ بھی یہ سمٹمز ہو سکتے ہیں جن کا میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا. لیکن کبھی کبھار یہ جنوں کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے. ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ انسان کو جو بیماریاں آتی ہیں وہ عام طور پر طبیعت کو لے کر, اس کی دماغی حالت کو لے کر, اس کے اعصاب کو لے کر, اس کے ایموشنز کو لے کر, اس کے سائیکالوجی کو لے کر بعض بیماریاں ہوتی ہیں, جن کے بعض بیماریوں کے علاج بھی ہیں, اور بعض بیماریاں رہتی ہیں چلی جاتی ہیں, اور بعض بیماریاں جاتی نہیں. لیکن بعض قسم کی بیماریاں ہیں جو باقاعدہ شیطان کی طرف سے انسان کو دیے جاتے ہیں. تو ان میں سے یہ جسے کہتے ہیں مرگی کی حالت, جسے ہم کلو کے اردو میں کہتے ہیں وارد ہونا, جسے عربی میں کہتے ہیں صرع, یعنی انسان کے جسم میں یہ جن داخل ہو جاتے ہیں. آخر داخل ہوتے کیوں ہیں, یہ بھی بنیادی سوال ہے. یاد رکھ لیں اہل علم نے کہا کہ انسان کے جسم میں داخل ہونے والے جن انتہائی برے ہوتے ہیں. اچھے دن, نیک نیت رکھنے والے, اچھا ایمان رکھنے والے, سمجھدار یہ حرکت نہیں کرتے, بلکہ ان میں سے جو برے ہوتے ہیں ان کی یہ حرکت ہوتی ہے. اچھا, کبھی کبھار جنوں کو انسان کے جسم میں داخل کیا جاتا ہے. بعض جادوگر بعض جنوں کو مجبور کرتے ہیں اور مجبوری کی وجہ سے وہ انسانوں کے جسم میں داخل ہو جاتے ہیں, ہے نا, یہ الگ بات ہے. لیکن عام طور پر انسان کے جسم میں جب جن داخل ہوتے ہیں اس کے بعض اسباب ہیں. اس کا اہم سبب, ایک بہت بڑے عالم ہیں جن کا نام وحید عبد السلام بالی, انہوں نے اس تعلق سے بہت ساری کتابیں لکھی ہیں, کافی ان کا بہت بڑا تجربہ ہے, لگ بھگ 5-6 کتابیں ان کی اسی موضوع پر ہیں. تو وہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ 3 اسباب ہیں. لمبا کافی 50 سال کا ان کا تجربہ رہا اور بہت سارے اس فیلڈ کے وہ ماہر ہیں. وہ کہتے ہیں کہ 3 اسباب ہیں. پہلا سبب یہ ہے جو میرے تجربے سے معلوم ہوا, وہ یہ ہے کہ کبھی کبھار ہوتا یہ ہے کہ بعض جن, چاہے انسان مرد ہو یا پھر عورت, ان سے وہ عشق کرنے لگتے ہیں, ان سے وہ محبت کرنے لگتے ہیں. تو اس عشق کی وجہ سے, اس کشش کی وجہ سے وہ چاہتے ہیں کہ ہمیشہ ان کے جسم میں داخل ہو جاتے ہیں. ابھی آپ دیکھیں کیسے داخل ہوتے ہیں. پہلے ریزن جان لیجئے. تو یہ ایک وجہ ہے, وہ ایک وجہ ہے. کبھی کبھار ہو سکتا ہے کہ مرد آدمی ہو اس پر عورت جن چڑھ جائے, کبھی کبھار ہو سکتا ہے کہ عورت جن ہو جس پر مرد جن چڑھ جائے. بہرحال عشق ایک اہم سبب ہے, محبت ایک اہم سبب ہے جس کی وجہ سے انسان کے جسم میں داخل ہونا یہ شروع ہو جاتے ہیں. دوسرے ریزن کے تعلق سے کہتے ہیں کہ جن کا انسان پر ظلم کرنا, جن کا انسان پر ظلم کا بغیر کسی ریزن کے, بہت کم ہوتا ہے, بغیر کسی سبب کے صرف ایک انسان کو حسد کرتے ہوئے, دشمنی کرتے ہوئے وہ انسان کے جسم میں داخل ہونا چاہتا ہے. یاد رکھ لیں جن کی زندگی میں سب سے مشکل ترین چیز یہ ہے کہ وہ انسان کے جسم میں داخل ہو. آسان نہیں ہے اس کے لیے. جب وہ انتہائی غصے میں آ جاتا ہے, یعنی انتقام میں اتر آتا ہے کہ بھائی مجھے نقصان پہنچانا ہی پہنچانا ہے, تو یہ کام کر گزرتا ہے. ورنہ جادوگر اسے مجبور کرتا ہے, اس کے بعد وہ جسم میں داخل ہوتا ہے. ورنہ جنوں کو انسان کی دل جسم میں داخل ہونا اس کے لیے دقت وار چیز ہے. اگر اس وقت وہ بسم اللہ بھی کہہ دے تو جن جل جائیں گے, اس وقت اعوذ باللہ بھی کہیں تو وہ جن مر جاتا ہے. تو بڑے ڈیلیکیسی کے ساتھ, بڑے باریک بینی کے ساتھ وہ یہ کام کرتا ہے انسان کے ساتھ. تو ظلم بغیر کسی سبب کے, بغیر کسی سبب کے, جو کہ بہت کم ہوتا ہے, جو انسان کی جسم میں داخل ہو جاتے ہیں. جیسے ہم دیکھتے ہیں انسانوں میں, ہے نا, کوئی آدمی سڑک میں جا رہا ہے تو کوئی غنڈا قسم کا آدمی بلاتا ہے, کہتا ہے کیا ہے, کیا معاملہ ہے,
कितना रखा पॉकेट में, हाँ कहाँ जा रहे, पूछता नहीं पूछता, गुंडे नुकसान पहुंचाता है वो, है ना। आप होते मजबूर ये गुंडे के सामने तो खामोश खड़े रहते हैं, है ना। बाज गुंडे जो मार धाड़ में उतर आते हैं, बाज पैसे छीना लेते, ऐसा होता है ना। तो ऐसे ही जिनों के साथ भी होता है। ये आम तौर पर उस वक्त होता है जब आदमी इनके इलाके में चला गया, जहां वो हैं, वो उनका एरिया है ना। जैसे आप एक गुंडे के एरिया में चले गए तो करता क्या है, वो अपना डोमिनेशन दिखाता है। बिल्कुल ऐसे ही उसके एरिया में कोई चला गया, जहां वो होते हैं वहां पर चले गए तो फिर वो उसे नुकसान पहुंचाते हैं। तीसरा रीजन, इंसान का जिन पर जुल्म करना, यानी इंसान के जरिए से जिन को नुकसान पहुंचाना। ऐसे भी हो जाए तो वो इंतकाम लेने के लिए, रिवेंज लेने के लिए उतर आते हैं। जैसे कैसे इंसान जिन को नुकसान पहुंचा सकता है, जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि देखो अगर आपको पेशाब करना है तो जमीन में छेदों में मत करो, यहां पर उनके घर होते हैं। या फिर अगर आप इस्तिंजा करना चाहते हैं तो जानवरों के हड्डियां मत इस्तेमाल करो, अगर आप करेंगे तो उन्हें नुकसान होता है, उनका ग़िज़ा है। आपने इस्तिंजा कर लिया तो फिर कैसे खाएंगे वो, है ना, जहां उन्हें नुकसान होता है। उसी तरीके से जहां वो जमा थे आपने वहां पर कुछ डाल दिया। खास तौर पर आम तौर पर औरतें घरों में जब चावल बनाती हैं, खाना बनाती हैं, तो जो चावल का गर्म पानी हो सीधे मोरी में डाल देती हैं। गर्म पानी मोरी में डालना खतरनाक चीज है। वहां पर अगर कोई बिस्मिल्लाह नहीं कहा, वहां पर कुछ जिन हो, उन्हें नुकसान हो जाए तो फिर वो इंतकाम में उतर आएंगे, है ना। इसे अच्छी तरीके से समझ लेना चाहिए। तो वहां पर बिस्मिल्लाह कहना चाहिए। उसी तरीके से आपने सुना कि आपने एक जानवर को अपने घर में देखा, आपने नुकसान कर दिया उसे, आपने उसे जो है, आपने इस ताल्लुक से सुना कि ऐलान करना चाहिए, कहना चाहिए कि अगर तुम अल्लाह के बंदे हो तो छोड़ दो, ये हमारी जगह है, यहाँ पर तुम्हें नहीं होना चाहिए, यहाँ पर तुम्हें नहीं होना चाहिए। जैसे अबू सईद अल खुदरी के ताल्लुक से, साद बिन अबी वक्कास के ताल्लुक से आता है कि एक मर्तबा वो किसी काम से किसी गांव की तरफ जा रहे थे, तो वहां पर अचानक एक आदमी आया, आकर कहा कि आपकी बीवी आपको फौरन बुला रही है। तो साद बिन अबी वक्कास परेशान होते हैं, घर पहुंचते हैं तो बीवी परेशान होती है, कहती हैं कि देखो एक सांप इधर बैठा हुआ है। साद बिन अबी वक्कास पलट कर देखते हैं तो उस पर सांप बैठा हुआ था। तो उनकी बीवी कहती है कि ये सांप मेरा पीछा करता है, मैं किसी भी काम से फसल जाती हूँ, किसी भी काम से बाहर निकलती हूँ, मैं इस सांप को देखती रहती हूँ और ये जानते बूझते मेरा पीछा कर रहा है। तो साद बिन अबी वक्कास ने वहां पर यही तरीका है, देख लीजिए, साद बिन अबी वक्कास ने वहां पर अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह कहा, अल्लाह की तारीफ की और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजी और उसके बाद कहा कि ए मखलूक, तू जानते बूझते नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, ये जगह हमारी है, हमने तुम्हारी जगह आके तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाया है, तुम जानते बूझते नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हो। अल्लाह की कसम अगर मैंने तुम्हें दोबारा देखा तो मैं जरूर भी जरूर तुम्हें कत्ल कर दूंगा। ये कहना था, वो सांप घर से निकल जाता है, फिर कभी उसे देखने को मौका नहीं मिलता। यही तरीका है। तो अगर किसी ने ऐसे किए बगैर किसी ने कत्ल कर दिया, अगरचे कि आप नहीं जानते, आप जाहिल थे, तो भी नहीं छोड़ेंगे, है ना। तो ये तीन आम असबाब है, आम रीजन है जिसकी वजह से शैतान इंसान को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है, खास तौर पर उसके जिस्म में दाखिल होने की कोशिश करता है। अच्छा, कब दाखिल होते हैं, कैसे दाखिल होते हैं? याद रख ले, इंसान का जो जिस्म है ये पूरे खले हैं, इसके अंदर खलाया हैं। खलाया मतलब छोटे छोटे छेद हैं। आपको जिस्म से पसीना निकलता है, कैसे निकलता है? ये पानी कहां से निकल आता है? छोटे छोटे छेद होते हैं जहां से पानी निकल आता है, बिल्कुल बाहर से भी छोटे बारीक छेद होते हैं। याद रख ले, इन छेदों से जा सकते हैं वो, इन छेदों से इंसान के जिस्म में दाखिल हो सकते हैं। लेकिन जैसे मैं आपको बताया, इनके लिए इंतहाई दुश्वार कुन चीज है। 4 हालतों में आम तौर पर इनके लिए दरवाजे खुल जाते हैं इंसान के जिस्म में जाने के लिए। 4 हालतों में। पहली हालत ये कि इंसान इंतहाई गुस्से में हो। बाज लोगों को नऊज़ बिल्लाह ऐसा गुस्सा आता है कि उनके आंखें लाल हो जाती हैं, उनके कान थर्राने लगते हैं, उनके कनपट्टियां थर्राने लगती हैं। आपने देखा है कि नहीं देखा है? ऐसे बाज लोगों के साथ होता है, इंतहाई गुस्सा होता है, और इंतहाई गुस्सा होना इंतहाई नुकसानदेह है। इसीलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी आए, कहा या रसूलल्लाह औसिनी, कहा कि अल्लाह के रसूल मुझे नसीहत की। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा ला तग़ज़ब, चलो भाई गुस्सा मत करो। जानते थे कि साहब के अंदर गुस्सा एक खतरनाक चीज है।
تو 3 مرتبہ انہوں نے پوچھا، 3 مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لا تغضب، غصہ مت کرو، آگے بڑھ جاؤ. تو جب آدمی غصہ کرتا ہے تو وہ اپنے کنٹرول سے باہر چلے جاتا ہے، اور یہی موقع ہے شیطان کے داخل ہونے کا. تو اس لیے شدید غصہ نہیں کرنا. غصہ آدمی کو آئے تو جگہ بدل دے، اٹھے جائیں وضو کریں، اس موضوع پر گفتگو نہ کریں، جگہ بدل دیں، جا کے لیٹ جائیں یا پھر بیٹھ جائیں، پانی پئیں، وضو کریں، اپنے حالت کو بدلیں، غصے کو بڑھنے نہ دیں. عام طور پر ایک ایسی چیز جسے کرنے کے بعد انسان بہت زیادہ پچھتاتا ہے، وہ ہے غصہ. ایسی چیز جسے انسان کرنے کے بعد ہمیشہ کبھی بھی غصے سے فائدہ نہیں ہوتا، یاد رکھ لیجیے. کبھی بھی آدمی یہ نہیں سوچتا کہ بھائی اس دن غصہ کیا بہت اچھا کرا میں، نہیں ہوتا، کبھی بھی نہیں سوچتا. آدمی ہمیشہ پچھتاتا ہے، کہتا ہے کہ میں نے غلطی کر ڈالی، غصے میں نے کیا کچھ کہیں کہ. آدمی غصے میں آتا ہے تو زبان میں جو بھی الفاظ آتے ہیں اس کی گنتی نہیں لگاتا، جو چاہے اس کی زبان سے چل جاتا ہے. یہ پورے تیروں کی طرح سامنے والے کے دل میں نشتر کی طرح چپ جاتے ہیں. تیر کمان سے نکل جائے تو واپس نہیں آتے. تو اس لیے آدمی اپنے غصے کو قابو میں رکھے اور جان لیں کہ یہ شیطان کا مدخل ہے، شیطان کا گیٹ وے ہے انسان کے جسم میں. نمبر 2، انتہائی خوشی. انتہائی خوشی، قابو سے باہر، قابو سے باہر خوشی، یہ بھی گیٹ وے ہے، یہ بھی گیٹ وے. یعنی آپ کو انتہائی غصہ بھی نہیں کرنا ہے اور انتہائی خوشی بھی آپ کو نہیں کرنی ہے. اور نمبر 3، ڈر. ہاں یہ بڑا مزہ ملتا ہے جنوں کو، جب دیکھتے ہیں کہ انسان ڈر رہا ہوتا ہے تو وہ اسے کھیلتے ہیں، اسے اور ڈراتے ہیں. جب آدمی ڈٹ کے کھڑے ہو جاتا ہے بھاگ جاتے ہیں. اسی لیے عمر بن خطاب کے تعلق سے آتا ہے کہ وہ اگر راستے میں وہ جا رہے ہوتے ہیں تو ان کے راستے میں شیطان میں نہیں آتا، ان کے راستے میں شیطان میں نہیں آتا. اور بہت سارے ایسے واقعات ہم تاریخ میں پڑھتے ہیں کہ جب آدمی ڈٹ کر کھڑے ہو جاتا ہے تو بھاگ جاتے ہیں. شیطان انتہائی کمزور ہے، وہ اس وقت آپ کو نقصان پہنچائے گا جب آپ اپنے قابو میں نہ ہوں، جب آپ اپنے کنٹرول میں نہ ہوں. جیسے کہ آپ سو گئے، اب جیسے آپ حالات سن رہے ہیں جہاں آپ اپنے کنٹرول سے باہر چلے جاتے ہیں، تب وہ اپنے لیے موقع تلاش کرتا ہے. لیکن جب آپ کامل ہوش و حواس کے ساتھ ہوں، وہ آپ کے سامنے آتا بھی نہیں ہے، بھاگ جاتا ہے وہ. تو اس لیے جب آدمی انتہائی ڈر جاتا ہے، یہ بھی موقع ہے انسان کے جسم میں داخل ہونے کے لیے. اور چوتھا آخری وہ یہ ہے کہ آدمی برائیوں میں پڑا ہوا ہے، بے حیائی میں پڑا ہوا ہے، ننگا ناچ، شراب، گانے چل رہا ہے، یہ اپنے مزے لے رہا ہے. تو ایسا آدمی یاد رکھ لیں یہ موقع ہے شیطان اس کے جسم میں داخل ہونے کا. اس طریقے سے شیطان انسان کے جسم میں داخل ہو جاتا ہے. اور بعض لوگ اس کا انکار بھی کرتے ہیں جبکہ لیے کوئی گراؤنڈ نہیں، انکار کرنے کے لیے کوئی گراؤنڈ نہیں. قرآن میں اللہ نے ارشاد فرمایا الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ جو لوگ زمین میں سود کھاتے ہیں وہ قیامت کے دن اٹھائے جائیں گے. اب جب اٹھائے جائیں گے ان کی حالت یہ ہوگی کہ وہ ایک اونٹنی جب گم جائے تو کبھی ادھر کبھی ادھر، کبھی ادھر پیر مارتی، کبھی ادھر پیر مارتی، کبھی یہ کھاتی وہ کھاتی، اسے پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ کیا کر رہی ہے، ایک دیوانگی کی حالت میں چلی جاتی ہے. تو اللہ نے کہا کہ یتخبطہ الشیطان من المس، یہ بھی انسان سود خور قیامت کے دن ایسے کھڑے ہوگا، ایسی حالت اس کی ہوگی گویا کہ شیطان نے اسے اچک لیا ہے، شیطان نے اسے مرگی کی حالت میں ڈال دیا ہے، شیطان اس کے جسم میں چڑھ گیا ہے، گویا کہ اس جیسا یہ کھڑا ہوگا. تو قرآن نے صاف کہا کہ انسان کے جسم میں شیطان کا جانا ممکن ہے. اور بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا کہ ایک انسان کے سینے میں 2 دل نہیں ہوتے، جیسے سورۃ الاحزاب میں ایک انسان کے سینے میں 2 دل نہیں ہوتے. تو جب انسان کے جسم میں ایک شیطان چڑھ جائے تو پھر 2 دل جمع ہو گئے، تو پھر یہ قرآن کی مخالفت ہوگی. ایک صاحب نے مجھ سے ایسا پوچھا، میں نے ایک ہی سوال کیا، میں نے کہا کہ آپ مجھے بتائیے کہ شیطان کا دل ہے، کس نے بتایا؟ میں نے اسے پوچھا. آپ کہتے ہیں کہ ایک انسان کے سینے میں 2 دل جمع نہیں ہو سکتے، آپ کہتے ہیں کہ انسان کے جسم میں شیطان چلے گیا تو پہلے سے ایک دل ہے تو پھر ایک دل داخل ہو گیا تو پھر یہ 2 دل ہو گئے، یہ تو قرآن کی مخالفت ہو گئی. تو میں نے ہی پوچھا کہ بھائی شیطان کا دل ہے یہ کس نے آپ کو بتایا؟ کہیں پر بھی نہیں ہے نا. تو یہ آیت اور اسے سے کوئی تعلق نہیں، اچھی طریقے سے سمجھ لے. تو اور ایک مثال آپ کو میں دینا چاہوں گا
حدیثوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسند احمد طبرانی اور مختلف روایتوں میں یہ واقعہ مختلف شکلوں سے آیا ہے. واقعہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ سفر میں جا رہے تھے, ان کے ساتھ صحابہ تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ایک قریے میں ایک گاؤں میں داخل ہوئے سفر کے دوران, تو دیکھا کہ ایک بچہ ادھر بڑا آرزودہ اور کمزور ہو کر بیٹھا ہوا ہے, اور اس کی ماں ادھر ہے. تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتی ہے تو بچے کو لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ جاتی ہے. آ کر کہتی ہے کہ یا رسول اللہ, اس بچے کو دیکھیں, یہ نہ کھیلتا ہے نہ کودتا ہے, انتہائی بیمار ہو گیا ہے اور کچھ بکتے رہتا ہے, کچھ ہو گیا ہے, کچھ چڑھ گیا ہے اس کے جسم میں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بچے کو اٹھاتے ہیں اور اپنے سامنے کجاوے میں بڑھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بچے کو منہ کھولو. بچہ منہ کھولتا ہے. بعض روایتوں میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھونکا, بعض روایتوں میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوکا, اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اخرج یا عدو اللہ, اللہ کے دشمن جسم کو چھوڑ دو, نکلو باہر. 3 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا. پھر بچے کو اتارا اور اس کے بعد چلے گئے. کہا کہ واپس ہم آئیں گے تو پھر ہمیں اس بچے کی پوری خبر پہنچانا. پھر تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے. پھر واپس آئے 3 دن 4 دن کے بعد, تو وہیں سے راستہ گزر ہوا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں کہ بچہ کھیل رہا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتی وہ عورت, بعض روایتوں میں آتا ہے کہ 3 بکرے اور دوسرے کھانے پینے کے سامان لے کر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچتی ہے. کہتی ہے یا رسول اللہ یہ تحفہ ہے میرے طرف سے. بعض روایتوں میں آتا ہے کہ وہ 2 بکرے لے کر آئے. بہرحال تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ ایک بکرا لے لو, ایک کھانے پینے کے سامان لے لو, واپس اسی عورت کو دے دو. اور اس کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شکریہ ادا کہا, آگے بڑھ گئے, شکریہ ادا کیا, آگے بڑھ گئے. تو یہ صحیح روایت ہے مسند احمد طبرانی اور دوسری روایتوں سے یہ چیز ثابت ہے. اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ مسند احمد اور دوسری روایتوں میں ایک عورت کے تعلق سے ذکر آیا ہے جسے حدیثوں میں المرأۃ السوداء کے نام سے جانا گیا. ایک کالی عورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پاس آتی ہیں, کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ کبھی کبھار میرے اندر مرگی کی حالت طاری ہو جاتی ہے, جس جنوں جیسی حالت طاری ہو جاتی ہے اور میں ننگی ہو جاتی ہوں, یا رسول اللہ آپ میرے لیے دعا کریں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت سے کہا کہ اگر تم چاہو تو میں تمہارے لیے دعا کر سکتا ہوں, یہ تمہاری بیماری چلے جا سکتی ہے. اگر تم صبر کرنا چاہو تو جنت میں ملاقات ہوگی, جنت کی خوشخبری دیتا ہوں میں. تو اس عورت نے کہا کہ یا رسول اللہ میں صبر کرتی ہوں. اور اس کے بعد بعض روایتوں میں آتا ہے کہ اس عورت نے کہا یا رسول اللہ آپ دعا کریں کہ میں ننگی نہ ہو جاؤں, کیونکہ یہ خبیث, یہ انتہائی بدترین مخلوق مجھے ننگا کرنا چاہتی ہے, آپ دعا کریں کہ میں ننگا نہ ہو جاؤں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس عورت کے لیے ننگا نہ ہونے کی دعا کرتے ہیں, تو وہ ننگا نہیں ہوتی اس کے بعد. تو ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ دوسرے اہل علم نے کہا کہ اس عورت کو کوئی دوسری بیماری نہیں تھی, بلکہ اسے ایک جن تکلیف دے رہا تھا, ایک جن تکلیف دے رہا تھا جو اس کے ساتھ یہ ہو رہا تھا, جو اس کے جسم میں چڑھ کے اسے انتہائی تکلیف دیتا تھا. تو وہ عورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس میں آئی تو اس کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا. اسی طریقے سے آپ نے اس حدیث کو بھی سنا, ان الشیطان یجری من الانسان مجری الدم, جیسے خون گردش کرتا ہے انسان کے جسم میں ویسے ہی شیطان گردش کرتا ہے. تو صاف صاف پتہ چل گیا کہ انسان کے جسم میں داخل ہونا اس کے لیے ممکن ہے, بخاری کی روایت ہے. اسی طریقے سے ایک مشہور صحابی عثمان بن ابی العاص, یہ طائف کے امام تھے, کم سن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امام بنا دیا کیونکہ بہترین قرات پڑھتے تھے. کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہوا یہ کہ میں جب بھی قرات پڑھتا ہوں تو مجھے کوئی چیز تکلیف دے رہی ہے, مجھے پریشانی ہو رہی تھی. تو میں نے 2-3 مرتبہ دیکھا, تو اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم پاس چلا گیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دیکھتے ہی کہا کہ ابن ابی العاص امامت کیسے چل رہی ہے؟ کہا کہ ٹھیک ہے یا رسول اللہ, کوئی تکلیف تو نہیں تمہیں؟ تو ابن ابی العاص نے کہا کہ ہاں یا رسول اللہ مجھے ایسے ہوتا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ذاک عدو اللہ, یہ اللہ کا دشمن ہے, چلو قریب آ جاؤ. اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کے سینے میں ہاتھ رکھا اور رقیہ پڑھا. اس کے بعد صحابی کہتے ہیں کہ اس کے بعد وہ تکلیف مجھے تھی نہیں, اسے میں بالکل باہر نکل آیا. تو اللہ نے قرآن کے اندر شفا رکھی ہے. اس طریقے سے بہت ساری دلائل ہیں, میں ان دلائل پر اکتفا کرتا ہوں. اسی طریقے سے اگر کوئی آدمی اس حالت میں چلے جائے تو اسے باقاعدہ علاج کر کے باہر نکالنا چاہیے, باقاعدہ علاج کر کے باہر نکالنا چاہیے, ہے نا. تو اگر آپ علاج نہیں کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ آدمی نقصان ہو, ہے نا. کبھی کبھار بعض لوگ پرماننٹ پاگل ہو جاتے ہیں, بعض لوگوں کا جسم بعض حصے پرماننٹ چلے جاتے ہیں, اور بعض وقت ہوتا یہ ہے کہ آپ کی دعا آپ کو مسئلے کو حل کر دیتی ہے, دعا کرنا ہی اس کا علاج ہوتا ہے. جیسے ایک ہمارے ایک استاد بتا رہے تھے کہ ان کے پاس ایک آدمی آیا, اس نے کہا کہ مجھے انتہائی اذیت ہوتی ہے, انتہائی تکلیف ہوتی ہے کہ مجھے کرنا کیا ہے مجھے پتہ نہیں چلتا. تو انہوں نے کہا کہ میں نے اسے کہا کہ جاؤ عمرہ کرو, عمرہ کرنے کے بعد دعا کرو. تو
تو صاحب گئے, بڑی تکلیف کے ساتھ انہوں نے عمرہ کیا. کہتے ہیں کہ عمرہ کرنے کے بعد میں خانے کعبہ کے سامنے بیٹھ کر میں گڑ گڑا کر اللہ سے میں نے دعا کی, تو میں گویا کہ دونوں پیروں کے نیچے سے کچھ گرمی نکلنا ایسا میں نے محسوس کیا. اس کے بعد میری پوری تکلیف چلی گئی. تو آدمی دعا کرتا ہے, اللہ کے پاس رجوع کرتا ہے, نماز پڑھتا ہے, ذکر و اذکار کرتا ہے, صبح شام کی دعائیں پڑھتا ہے, تو ان مصیبتوں سے بڑی آسانی سے باہر آ جاتا ہے. لیکن تاریخ میں عجیب و غریب واقعات لکھے ہوئے ہیں. عبداللہ بن مسعود یہ عام طور پر ان چیزوں کا علاج کرتے تھے, اور ان کے پاس علاج کا آسان طریقہ تھا. ایسے آدمی کو پکڑ لاتے اور کان میں قرآن کی آیت پڑھتے, افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون, کیا تم لوگ سمجھتے ہو کہ اللہ نے تمہیں بیکار بنایا ہے؟ کیا تم لوگ یہ نہیں جانتے کہ تم ایک دن ہمارے پاس لوٹ کر آنا ہے؟ کہتے ہیں کہ پڑھتے تھے تو آدمی ٹھیک ہو جاتا تھا. تو احمد بن حنبل, ابن تیمیہ احمد بن حنبل کے تعلق سے آتا ہے کہ ان کے پاس لوگ آ کر کہتے ہیں کہ فلاں آدمی فلاں کو پریشان کرتا ہے, کہتے ہیں کہ چپل لے جاؤ, کہو کہ احمد کا چپل ہے, نکل نہ جائے تو مار پڑے گا. تو کہتے ہیں کہ چپل لے کر جاتے ہیں تو شیطان چلا جاتا ہے. تو بعض لوگ ان کی ایمانی طاقت اتنی زیادہ ہوتی ہے, ان کے اعمال اور ان کے اذکار اتنے پختے ہوتے ہیں کہ شیطان انہیں دیکھ کر ڈرتے ہیں, شیطان انہیں دیکھ کر ڈرتے ہیں. جیسے ایک مشہور واقعہ ہے جس کا ذکر میں آپ کے سامنے کرنا چاہوں گا, کہ ایک مرتبہ ایک صاحب جوش میں آئے, انہیں معلوم ہوا کہ فلاں ایک جگہ ایک بت ہے, اس کی عبادت لوگ کر رہے ہیں, تو شرک عام ہو گیا ہے. تو صاحب کو غصہ آیا, انہوں نے کہا کہ میں اس بت کو ختم کر دوں گا تاکہ شرک کا وہ سلسلہ ختم ہو جائے. یہ کہہ کے کھڑاڑی لے کر وہ اس بت کو توڑنے کے لیے جاتے ہیں. تو راستے میں شیطان ان سے ملاقات کرتا ہے, اور شیطان کہتا ہے کہ جا کہاں رہے ہو؟ وہ صاحب کہتے ہیں کہ نہیں, شرک چل رہا ہے تو شرک کا میں خاتمہ کرنا چاہتا ہوں. شیطان نے کہا کہ تم خامخواہ اپنے آپ کو پریشانی میں کیوں ڈالتے ہو؟ تمہارے لیے ایک بہترین آفر میرے پاس ہے. وہ آفر یہ ہے کہ تم روزانہ جب صبح اٹھو گے تو تمہارے تکیے کے پاس 2 دینار تمہیں مل جائیں گے. 2 دینار اس زمانے میں ایک اچھا بڑا اماؤنٹ تھا. تو 2 دینار مل جائیں گے, تم وہ 2 دینار رکھو اور خوش رہو, خامخواہ ان چیزوں میں کیوں پڑتے ہو؟ تو وہ صاحب مان گئے. تو ہوا ہے کہ روزانہ انہیں 2 دینار ملتے تھے. شیطان نے 2-3 دن تک دینار رکھے اور تیسرے دن دینار نہیں رکھا. وہ صاحب غصہ آیا اور پھر کھڑاڑی لے کے نکل آئے. پھر انہوں نے کہا کہ میں شرک کو ختم کروں گا. شیطان سے ملاقات ہوتی ہے اور شیطان کہتا ہے کہ کہاں جا رہے ہیں بھائی؟ انہوں نے کہا کہ شرک کا خاتمہ کرنا ہے. شیطان نے کہا کہ وہ اخلاص چلا گیا, ہم نے اس پر دعویٰ ڈال دیا ہے نا, ختم کر دیا اخلاص. اب تمہارا یہ اخلاص نہیں ہے, تم پیسوں کے لیے کر رہے ہو. یہ کہہ کے وہ اس پر چڑھ جاتا ہے اور اس آدمی کو مار دیتا ہے. تو جب آدمی اعمال سے کوڑا ہو, اس کے پاس اللہ کی قربت نہ ہو, حلال نہیں کھاتا ہو, دین میں پختہ نہیں ہو, تو یہ شیطان اس پر چڑھاتا ہے. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہر انسان کے ساتھ شیطان ہے. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تو مائی عائشہ نے پوچھا, یا رسول اللہ آپ کے ساتھ بھی شیطان ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہاں, لیکن ہم نے مسلمان بنا لیا ہے. تو آپ اپنے شیطان کو اس وقت مسلمان بناتے ہیں جب آپ اچھے اعمال کرتے ہیں, توحید میں پختہ ہیں, سنت میں پختہ ہیں, نماز, ذکر و اذکار اس کی آپ کے پاس پابندی ہے, صبح کے اذکار, شام کے اذکار اس کی آپ کے پاس پابندی ہے, نظروں کی حفاظت آپ کے پاس ہے, شرمگاہ کی حفاظت آپ کے پاس ہے. تو یاد رکھ لیں, شیطان آپ کے سامنے چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے, وہ بدک کر بھاگ جاتا ہے, جیسے صحابہ کے ساتھ ہوا. لیکن جب آدمی اس کے اندر اخلاص نہیں ہے, عمل اس کا پختہ نہیں ہے, تو شیطان اب اسے رنگ دکھاتا ہے اپنی. تو اس لیے یہ کیا ہے, جب آپ پختہ ہوں گے وہ کمزور پڑ جائے گا, لیکن آپ دینی اعتبار سے کمزور پڑ جائیں گے تو وہ پختہ ہو جائے گا. تو بہرحال علاج کرنا ثابت ہے, اور اکثر بیشتر علماء نے علاج کیے. تو علاج کر کے آسان علاج ہے, علاج قرآن کے اندر موجود ہے. سورہ فاتحہ, اللہ اکبر, بہترین علاج کی چیز ہے. المعوذتین, قل اعوذ برب الناس, قل اعوذ برب الفلق, بہترین ہتھیار ہیں. آیت الکرسی بہترین ہتھیار ہیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اذکار سکھائے ہیں, جب آدمی ٹوائلٹ کو جائے تو اس دعا کو یاد سے پڑھیں, اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث, اے اللہ میں پناہ چاہتا ہوں مرد جن سے, عورت جن سے. معلوم ہوا کہ مرد میں بھی جن ہے اور عورتوں میں بھی جن ہے. تو آدمی دونوں چیزوں سے اللہ کی پناہ مانگتا ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ جگہیں ہیں جہاں وہ ہوتے ہیں. جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں ارشاد فرمایا, ان الوحوش محتضرہ, یہ جو کھڈیاں ہیں, یہ جو
ٹوائلٹس ہیں جہاں آدمی قضائے حاجت کرتا ہے، یہاں پر یہ زیادہ آتے ہیں، یہاں پر یہ زیادہ آتے ہیں۔ جب آدمی اللہ کا نام لے کر جاتا ہے تو کوئی کچھ نہیں کر سکتا، صرف آپ کا بسم اللہ کہنا آپ کے لیے بہت بڑا قلعہ بنا دیتا ہے، یہاں پر شیطان نہیں پہنچ سکتا۔ تو جب آپ ان دعاؤں کی پابندی کرتے ہیں تو یاد رکھ لیں آدمی محفوظ رہتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک دعا سکھائی کہ اگر کوئی شوہر اپنی بیوی سے ملنا چاہتا ہے تو اس وقت کے لیے دعا سکھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اگر آدمی دعا کے بغیر اپنی بیوی سے ملتا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ شیطان بھی اس کے ساتھ وہی کرتا ہے جو یہ اپنی بیوی کے ساتھ کر رہا ہوتا ہے، جو اس کی بیوی کے ساتھ کر رہا ہوتا ہے۔ اور یاد رکھ لیں جنوں کے اندر بھی نسل بڑھانا ہے، ان کے اندر بھی یہ چیز موجود ہے جیسے انسانوں کے اندر ہے، جس کے ذریعے سے نسل بڑھتی ہے۔ اور کبھی کبھار ایسے بھی ہوا ہے کہ مرد جن نے عورت سے ہم بستری کر کے بچہ اس نے پیدا کیا، ایسا بھی ہوا ہے۔ اور بعض لوگوں نے یہاں تک کہہ دیا کہ ایسی شادی جائز بھی ہے، ایسی شادی جائز بھی ہے، جبکہ بعض اہل علم نے تفصیل کے ساتھ کہا کہ یہ چیز جائز نہیں ہے، ایسا کرنا نہیں چاہیے۔ کون آدمی یہ کہنا پسند کرے گا کہ بھئی میرا شوہر جن ہے یا پھر میری بیوی جن ہے، یہ بچے جن کے ہیں؟ کوئی پسند نہیں کرے، کوئی قریب نہیں آئے۔ تو افسوس کہ ایسے چیزیں بھی دیکھنے کو ملتی ہے۔ تو جب آدمی دعاؤں کی پابندی کرتا ہے، جب بھی کوئی میدان میں آدمی اتر گیا کہے اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں جس بری چیز کو اللہ نے بنایا، محفوظ ہے آدمی، جائیں کسی بھی جنگل میں، جائیں کسی بھی گفے میں، کوئی معاملہ نہیں۔ آیت الکرسی آدمی پڑھ لے رات پورا محفوظ، دن میں پڑھ لے پورا دن محفوظ۔ محفوظ کرنے کے لیے آپ کے پاس ویپنز بہت آسان ہیں، لیکن بدبخت ہے وہ آدمی ان ہتھیاروں کو استعمال نہیں کرنا چاہتا۔ جب آدمی کے اندر امیونٹی نہیں ہے تو ضرور اٹیک ہوگا۔ جب آدمی امیون نہیں ہے، یہ امیون پیدا کرنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں کو سکھایا ہے۔ جب آدمی امیون نہیں ہوتا تو ضرور بیماریاں اٹیک کرے گی، ضرور شیاطین اٹیک کریں گے۔ تو بہرحال آدمی کو علاج کرنا چاہیے، ان چیزوں سے باہر آنا چاہیے۔ اور اسی طریقے سے یہ جو شیطان اور انسان کے جو تعلقات ہیں اس وقت شروع ہو جاتے ہیں جب انسان پیدا ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بخاری کی روایت میں ارشاد فرماتے ہیں کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے، جب وہ ماں کے رحم میں ہوتا ہے، تو جب وہ باہر نکلتا ہے تو روتے ہوئے باہر نکلتا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ اس لیے روتا ہے کہ شیطان اسے اذیت دے رہا ہوتا ہے، اس بچے کو چھیڑتا ہے شیطان، کیونکہ کسی بھی بنی آدم کا پیدا ہونا اس کے لیے انتہائی حسد کا باعث ہوتا ہے۔ یعنی ایک پھر آدمی آ گیا جس پر اسے کام کرنا ہے، ڈیوٹی زیادہ ہو گئی ہے اسے، تو وہ پہلے ہی اپنے نرغے میں بٹھانا شروع کر دیتا ہے، پہلے اذیت دیتا ہے۔ تو اسی لیے بچہ روتا ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں۔ اسی طریقے سے جب آدمی موت کے حالت میں ہوتا ہے تو آ جاتا ہے، نعوذ باللہ، موت کے قریب آدمی کے دل میں اتنے شک اور اتنے شبہات ڈالتا ہے کہ اس کی کوشش ہوتی ہے کہ کافر مرے تاکہ وہ اپنے چیلنج میں فائدہ ہو، اپنے چیلنج میں اسے وکٹری ملے۔ تو مرنے کی حالت میں مایوس کرتا ہے، کہتا ہے کہ اللہ تجھے جہنم دے گا، تو کیسے اچھا آدمی ہے، تو کیا اچھا آدمی ہے، تو کیا۔ تو اس لیے جب آدمی موت کی حالت میں ہوتا ہے تو اچھی امید رکھنی چاہیے، اللہ سے اچھی امید لگانی چاہیے کہ اللہ مجھے معاف کرے گا، میری غلطیوں کو معاف کرے گا، میں ضرور جنت کو جاؤں گا۔ اور وہ اس وقت آ کر کہے گا کہ اس تکلیف سے تم بچنا چاہتے ہو تو تم میری بات مان لو، میں اس تکلیف سے بچا لوں گا۔ شرک کروائے گا، نعوذ باللہ۔ اسی کوشش یہ ہوتی ہے کہ آدمی شرک کر ڈالے۔ اور عام آدمی کی زندگی میں ہمیشہ اس کے دل میں وسوسہ ڈالتے رہتا ہے۔ یاد رکھ لیں شیطان وسوسے سے زیادہ کچھ نہیں کر سکتا، وہ آپ کو کہتا ہے، بس کرنے والے کون ہیں؟ ہم ہیں، ہے نا۔ اسی لیے ایک شاعر نے بہت خوب کہا، ہنسی آتی ہے حضرت انسان پر، ہنسی آتی ہے حضرت انسان پر، غلطی خود کرے لعنت کرے شیطان پر، غلطی خود کرے لعنت کرے شیطان پر۔ یہ انسان کا طریقہ ہے، وہ وسوسہ ڈالتا ہے۔ جیسے اس نے خود کہا ایک اپنی تقریر میں قرآن کے اندر کہ دعوتکم فاستجبتم لی، میں نے تو صرف تمہیں بلایا تھا، دوڑ کر کون آئے؟ یہ تم آئے تھے۔ میں نے صرف کہا کہ یہاں پر تمہارے لیے مزہ ہے، تو تم مزہ حاصل کرنے کے لیے دوڑ کر پہنچ گئے۔ کون پہنچا دوڑ کر؟ یہ تم پہنچے تھے۔ اسی لیے جب آدمی غلطی کرتا ہے تو اس کے لیے سزا ہے۔ اگر شیطان کروائے گا تو اس انسان کی کیا غلطی تھی؟ اللہ یہ کیوں کہتا ہے کہ اسے سزا ہے؟
تو جب آدمی غلطی کرتا ہے، برائی کرتا ہے، تو یہ بالکل پوری اس کی ذمہ داری میں ہوتی ہے، لیکن شیطان اسے چمکا کر دکھاتا ہے، شیطان اسے چمکا کر دکھاتا ہے، کرنے والے یہ ہم ہیں۔ اسی لیے اس گنہگار کا وہ دعویٰ نہیں چلے گا جب وہ کہتا ہے کہ بھائی شیطان نے مجھے گمراہ کر لیا، شیطان نے مجھے بہکا دیا، یہ بات نہیں چلے گی۔ شیطان نے بہکایا لیکن کرنے والے تو تم تھے۔ تو شیطان میکسیمم جو چیز کر سکتا ہے، یعنی بہت بڑی چیز اسے جو ہوتی ہے وہ وسوسہ ڈالتا ہے، کرنے والے ہم ہوتے ہیں۔ تو اس کے وسوسے میں اہم وسوسہ یہ ہے، جیسے کہ بخاری کی روایت میں آتا ہے کہ شیطان مومن کے پاس آتا ہے، آ کر کہتا ہے کہ فلان چیز کو کس نے بنایا؟ مومن کہتا ہے اللہ۔ فلان چیز کو کس نے بنایا؟ مومن کہتا ہے اللہ۔ سوال پوچھتے 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 کہتا ہے کہ تمہارے رب کو کس نے بنایا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جب آدمی یہاں پر پہنچ جائے تو رک جائیں اور کہیں اعوذ باللہ اور بیدار ہو جائیں، یہ شیطان کا حملہ۔ بعض صحابہ کو یہ سوچ آتی تھی جیسے ہر انسان کو آتی ہے، ہر آدمی، ہر مومن کو یہ سوچ آتی ہے۔ تو ایک صحابہ آئے، آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے یا رسول اللہ، بعض وقت ایسی سوچیں آتی ہیں کہ ہم کہنے سے ڈرتے ہیں، اگر کہیں گے تو لوگ ہم کو کافر کہہ دیں گے، تو ایسی چیزوں کو کیا کریں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا او تجدون ذلک، کیا تم لوگوں کے دلوں میں ہوتا ہے؟ صحابہ نے کہا ہاں یا رسول اللہ۔ کہا کہ ذاک صریح الایمان، یہی پکا ایمان ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہی پکا ایمان ہے، مومن کے ساتھ ہی یہ ہوگا، مومن کے ساتھ یہ ضرور ہوگا، کیونکہ شیطان 24/7 کام کرتا ہے، اس کا کام بیسک جو چیز ہے اس پر وہ ہمیشہ حملہ کرتے رہے گا۔ بڑے بڑے مولانا ہیں، بڑی ان کی داڑھی ہے، بہت بڑی ٹوپی ہے جو چھت کو لگ رہی ہے، پھر بھی ان کے ساتھ یہ ہوگا، ہے نا؟ کوئی بھی اس چیز سے بچتا نہیں ہے، سب کے ساتھ یہ ہوتا ہے۔ صحابہ کے ساتھ یہ ہوتا رہا تو وہ بھی آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ذاک صریح الایمان، یہی صریح ایمان ہے، یہی پختہ ایمان ہے۔ ہاں آپ کو اللہ سے پناہ مانگنی چاہیے اور ان چیزوں سے اپنے آپ کو پھیرتے رہنا چاہیے، ہے نا؟ اس سوال میں پھسل نہیں جانا ہے، اگرچہ کہ اس کے ڈھیر سارے جوابات ہیں لیکن اس میں پھسلنا نہیں چاہیے۔ تو اسی طریقے سے شیطان انسان کے تعلقات میں، دیکھیے ہمیشہ اس کے تعلقات ہیں، جب آدمی سوتا ہے تو شیطان 3 گھانٹ ڈالتا ہے، بخاری کی روایت ہے کہ وہ 3 گھانٹ ڈالتا ہے، اور اس کے بعد گھانٹ پر تھپکی مار کر کہتا ہے کہ سوتے رہو، رات بڑی لمبی ہے، سوتے رہو، رات بڑی لمبی ہے۔ یہ 3 گھانٹ اس کے اندر ایسے ہی رہتے ہیں۔ جب آدمی صبح اٹھتا ہے، اٹھنے کی دعا پڑھتا ہے، جب آدمی اٹھنے کی دعا پڑھتا ہے تو 1 گھانٹ اس کی کھول دی جاتی ہے، اس کے بعد جب وضو کرتا ہے تو دوسری گھانٹ کھول دی جاتی ہے، اس کے بعد جا کر نماز پڑھتا ہے تو تیسری گھانٹ کھل جاتی ہے۔ اگر کوئی نماز نہیں پڑھتا تو 3 گھانٹ پتہ نہیں کتنے ملٹیپلے ہو گئے ہیں، کتنے گھانٹ پڑے ہوئے ہیں اندر، اللہ المستعان، نعوذ باللہ۔ تو اس لیے آدمی جب صبح بیدار ہو تو اٹھنے کی دعا پڑھیں، اللہ کو یاد کریں، پھر وضو کریں اچھی طریقے سے اور جائیں نماز پڑھیں، تو شیطان کی 3 گھانٹ سے نکل جاتا ہے، اس کے بعد آدمی چست اور تندرست رہتا ہے۔ اسی طریقے سے انسان کے جسم میں جو شیطان جو رہتا ہے، جیسے حدیث میں بخاری کی روایت میں آیا ہے کہ شیطان انسان کے ناک کے اس حصے میں خیشوم میں رہتا ہے، یہاں یہ اس کا ڈیرا ہے۔ اور بعض ڈاکٹرز کہتے ہیں جو دینی علم بھی حاصل کیے، کہتے ہیں کہ اس علاقے اور دل سے ڈائریکٹ تعلق ہے، یہاں پر بیٹھ کر وہ دل کو اٹیک کرتے رہتا ہے۔ اسی لیے جب آدمی صبح اٹھ کے وضو کرتا ہے، ناک میں جب پانی ڈالتا ہے تو یہاں سے وہ نکل جاتا ہے۔ جب آدمی بغیر نماز پڑھے سوتے رہتا ہے تو شیطان انسان کے کانوں میں مودتا ہے، دیکھیں کیا کچھ نہیں کرتا ہے، آپ کے ساتھ کھاتا ہے، آپ کے ساتھ پیتا ہے، گھانٹ ڈالتا ہے، نعوذ باللہ، اور آپ کے کانوں میں مودتا بھی ہے۔ اب ہمارے لوگ ہیں بڑے مزے سے کرتے ہوئے چلتے رہتے ہیں، سوتے رہتے ہیں، نعوذ باللہ، اللہ حفاظت فرمائے۔ آدمی اٹھے وضو کریں، کلی کریں تاکہ ان کا منہ صاف ہو جائے، ہے نا؟ تو کانوں میں مودتا بھی ہے، اللہ حفاظت فرمائے۔ تو اس طریقے سے شیطان انسان کے جسم میں اس کے تعلقات رہتے ہی رہتے ہیں۔ اور اس کے بعد یہ جو عام طور پر آپ جھگڑے دیکھتے ہیں، اس کے پیچھے اس کا بہت بڑا ہاتھ ہے، یہ جھگڑوں کو ورغلانا۔ شیطان کا معنی بھی یہی کہ چھیڑنا، فتنہ کرنا۔ بخاری کی روایت میں آتا ہے کہ یہ نیک لوگوں کی مجلس میں جاتا ہے، جیسے آپ بیٹھے مجلس میں پوری اچھی باتیں سن رہے ہیں، عمل کرنے کا جذبہ ہے، یہاں پر اس کا کام نہیں چلتا، کہتا ہے کہ بھائی نہیں، یہ لوگ بعد میں ہم دیکھیں گے، پورے مل بیٹھے ہیں نا، جب الگ الگ آئیں گے تو ہم دیکھیں گے۔ تو باہر جب نکلتا ہے تو ایسی جگہوں میں جاتا ہے جہاں پر بیٹھ کر لوگ شراب پی رہے ہوتے ہیں، جہاں پر بیٹھ کر فالتو کی گفتگو چل رہی ہوتی ہے،
گلی کے کونے میں، چایوں کے نکڑوں میں، چار چار پانچ پانچ بیٹھ کے جو گفتگو کرتے رہتے ہیں، یاد رکھ لیں وہاں پر پہنچ جاتا ہے. وہاں پر پہنچ کے نیک لوگوں کے تعلق سے دشمنی ڈالتا ہے، جو کہ آگے چل کے قتل پر ختم ہوتے ہیں. شیطان وہ دو چیزوں سے انتہائی خوشی ہوتی ہے اسے، دونوں دو روایتوں میں آئی. ایک روایت میں آیا ہے کہ جیسے ہی صبح ہو جائے شیطان اپنے عرش کو پانی میں کھڑا کرتا ہے اور اس کے بعد اپنے پورے چھیلوں کو بھیجتا ہے زمین میں، جاؤ اپنا کام کر کر آؤ. اور زمین میں گھومتے ہیں اور شام آتے ہیں، رپورٹ دیتے ہیں. بعض کہتے ہیں کہ آج میں نے ایسا کام کیا کہ اس نے زنا کر لیا، نعوذ باللہ. میں نے ایسا کام کیا کہ میں نے فلاں کو شراب پلا دی. میں نے ایسا کام کیا فلاں سے جھوٹ بلوا دیا. شیطان کہتا ہے کہ ٹھیک ہے کوئی بات نہیں. اس میں سے کہتا ہے کہ نہیں آج میں نے میاں بیوی کے درمیان اتنی پھوٹ ڈالی کہ ایک نے طلاق دے دی. شیطان کہتا ہے کہ چلو میرے بغل بیٹھ جاؤ. تم نے جو ہے اصل کام کیا ہے. تھپکی دے کے اپنے عرش میں بٹھا لیتا ہے. انت تم ہو، بٹھا لیتا ہے. ایک روایت میں آیا ہے. ایک دوسری روایت میں آیا ہے ابو موسیٰ اشعری کی روایت میں، وہ بھی روایت صحیح ہے کہ شیطان اپنا عرش بنانے کے بعد زمین میں لوگوں کو بھیجتا ہے. لوگ آتے ہیں، رپورٹ دیتے ہیں. ایک آتا ہے کہتا ہے کہ شراب پلا دیا، فلاں کر دیا. ایک آ کر کہتا ہے کہ میں ایک دو آدمیوں کے بیچ میں کمپلیٹ میں نے ورک کیا، گراؤنڈ ورک میں نے کیا، یہاں تک کہ ایک نے کو قتل کر دیا. شیطان کہتا ہے کہ انت فانت، ہاں تم بھی میرے آدمی ہو. اس کی تھپی دے کر اسے خوش کرتا، کہتا ہے شاباشی، کہتا ہے کہ تم نے بہت اچھا کام کیا. تو خاندانوں کو توڑنا اور قتل کرنا، خاندانوں کو توڑنا، قتل کرنا، یہ دو چیزیں یہ اس کے مین مشنز میں. قتل کرتا ہے تو اسے خوشی ہوتی ہے کہ میں نے ایک آدم کے لونڈے کو قتل کروا دیا، مار دیا، خون بہا دیا ہے نا. اور اس کے بعد خاندانوں کو توڑتا ہے جس کی وجہ سے لڑائیاں شروع ہوتی ہیں. اس کے بعد پھر ہنگامے شروع ہوتے ہیں. اور اسی طریقے سے شیطان، یہاں تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ شیطان چاٹتا بہت ہے. اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں کہ ان شیطان حساس و لحاس، شیطان انتہائی حساس بھی ہے اور چاٹتا بھی ہے. اسی لیے تم میں سے اگر کوئی آدمی کھانا کھائے اور کھانے کے بعد انگلیوں کو چاٹے، اس کے بعد ہاتھ کو پوچھیں. اگر کوئی آدمی انگلیوں کو چوسنے کے بغیر، ہاتھ صاف کرنے بغیر اگر رات میں سو جائے تو صبح جو بھی ہوگا میں اس کی ذمہ داری نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں صبح جو بھی ہوگا میں اس کی ذمہ داری نہیں. ایک دوسری روایت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کھانا کھاتے وقت پورا کھا لو. اگر کوئی بھی لقمہ آپ کے منہ سے زمین میں گر گیا، اسے اٹھاؤ، اسے صاف کرو، اس لقمے کو بھی کھا لو. اگر تم چھوڑ دے گے تو شیطان کھا لے گا. اگر چھوڑ دو گے تو شیطان کھا لے گا. آپ کھا پی کے تازہ رہیے، اسے کھا پی کے تازہ کریں گے تو آپ پریشان ہو جائیں گے. اسے لاغیر رکھنا ہے. آپ جب عبادات کرتے ہیں، تہجد میں اٹھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، وہ لاغیر ہو جاتا ہے، کمزور ہو جاتا ہے نا. جب انسان کھاتا ہے تو وہ بھی مل کے ساتھ کھاتا ہے. آپ بغیر بسم اللہ کہے کھائیں گے تو وہ بھی کھاتا ہے. آپ غلط طریقے سے کریں گے تو وہ بھی غلط طریقے سے، آپ جو بھی مزہ لیتے ہیں وہ بھی مزہ لیتا ہے. تو جب آپ اللہ کا ذکر، جب بھی بسم اللہ اعوذ باللہ آپ کی زبان میں ہوگا تو یہ وہ لاغیر ہو جاتا ہے، کیونکہ اسے کھانے کو نہیں ملتا، اس کے انجوائمنٹس پورے نہیں ہوتے، تو اس کے بعد وہ لاغیر ہونا اس کے لیے ضروری ہو جاتا ہے. تو اسی طریقے سے شیطان جہاں پر وہ رہتا ہے وہ ہے بازار. بازار میں بھی اس کے غیر معمولی تعلقات ہوتے ہیں. بازار میں جہاں پر جھوٹ، فتنہ، غیبت، ہر قسم کی برائیاں ہوتی ہیں، یہ اس کا اڈا ہوتا ہے جہاں پر وہ بیٹھے رہتا ہے. لڑائی جھگڑے یہیں سے شروع ہوتے ہیں ہے نا. اسی لیے بعض صحابہ کہتے ہیں کہ بازار میں آپ سب سے پہلے مت داخل ہو اور سب سے آخر مت نکلو. بازار جانا ہے تو وقت کے ضرورت کے تحت جاؤ اور پھر باہر نکل جاؤ. یہاں پر یہ پورے اپنے کام کرتا ہے. پورے یہاں پر جتنے بھی جھگڑے ہیں یہیں سے شروع کرتا ہے. تو آپ دیکھتے ہیں ساری دنیا میں جتنی بھی کنٹریز کے تعلقات ہیں یہ بزنس کو لے کر ہیں. بزنس کے اڈے بنائے ہوئے ہیں. کوئی بھی کنٹری کسی کنٹری کو پیسے دیتی ہے تو بزنس کی بنیاد پر، کوئی کسی کو مدد کرتے ہو بزنس کی بنیاد پر. تو یہاں پر یاد رکھ لیجئے، یہاں پر شیطان اپنا اڈا جمایا ہوا، معرکہ جمایا ہوا، مورچہ جمایا ہوا بیٹھے رہتا ہے اور سب کو کنٹرول کرتا ہے. تو یہ تھے انسان اور جن کے تعلقات. اللہ سے دعا کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ان تمام شیطان کی پریشانیاں، شیطان کی دقتیں اور مشکلات سے ہمیں بچائے، اور ہم اور آپ کے دل کو تر و تازہ رکھے، اور ہم اور آپ کو توفیق دے کہ ہم اللہ کی یاد کو تازہ رکھیں، ذکر و اذکار کو سیکھیں اور انہیں پڑھتے رہیں،
پنجگانے نماز پڑھنے کی اللہ ہمیں توفیق دے، اور اس کے بعد ہمارے آنے والے نسل کو اللہ شیطان کے نرغوں سے بچائے، اور ہم اپنے آپ کو اللہ ہمیں شیطان کی نرغوں سے بچائے۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه انه الغفور الرحيم، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین۔ موضوع کے متعلق کوئی سوال ہے تو کریں آپ انشاءاللہ۔ ہاں، یہ آپ نے اچھا سوال کیا کہ مغرب کے وقت کیوں باہر جانے سے روکتے ہیں۔ دیکھیے، مغرب کا وقت آئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کہا ہے کہ تم اپنے بچوں کو گھر میں بلا لو، یعنی جب زمین میں اندھیری تاریکی شروع ہو جائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم اپنے بچوں کو گھر میں بلا لو، تمہارے مویشی جانور کو بھی بلا لو، تمہارے مویشی جانوروں کو بھی بلا لو۔ جب رات پھیلتی ہے تو اس وقت یہ لوگ پھیل جاتے ہیں، شیاطین جو ہے زمین میں پھیلنے کا وقت ہی ہے، اور جب تک پوری رات نہ ہو جائے مت چھوڑو، یعنی مغرب کا وقت اسی لیے اس وقت نماز رکھی گئی کہ آپ جائے نماز میں مصروف ہو جائیں۔ آپ گھومتے پھرتے رہیں گے تو یہ وقت پھرنے کا ہے نا، اللہ ہی حفاظت فرمائے۔ تو یہ حدیثوں سے ثابت ہے، یہ بالکل کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب تم رات میں سونے کے لیے جاتے ہو تو بسم اللہ کہو، دروازہ بند کرو، بسم اللہ کہو، اپنے برتنوں کو بند کرو، بسم اللہ کہو، اپنے مشکیزے کو باندھ دو جہاں پانی ہوتا ہے، بسم اللہ کہو، اپنے برتنوں کو بند کرو، بسم اللہ کہو، بتی گل کرو، کیونکہ شیطان چوہے کو ورغلاتا ہے، اور چوہا جاتا ہے اس بتی کو گراتا ہے، گھر میں آگ لگا دیتا ہے، گھر میں آگ لگا دیتا ہے۔ ایسے کتنے گھر اور ایسے کتنے ایوانے، ایسے کتنے لائبریریاں جلی ہیں چوہے کی وجہ سے، ہے نا۔ ایک چوہے کی وجہ سے بہت بڑا سیلاب آیا، پورا ایمن ڈوب گیا، جسے سیل عرم کہا جاتا ہے، قرآن میں اس کا ذکر ہے۔ تو یہ اصل میں شیطان ان جانوروں کو ورغلاتا ہے، وہ جا کے ایسی غلطی کر دیتے ہیں، اس لیے ان چیزوں کو کرنا ضروری ہے، واللہ اعلم۔ گھر میں شیطان، آپ نے بہت ہی اچھا سوال کیا۔ سوال یہ ہے کہ کہتے ہیں کہ گھروں میں شیاطین ہوتے ہیں، اور ہمارے محلات میں ایسے بھی گھر ہوتے ہیں جہاں پر جو بھی آدمی دکان کھولے وہ دکان چلتی نہیں، ہے نا، جتنے بھی کرایہ دار آگے بھاگ جاتے ہیں۔ ابن عقیل رحمۃ اللہ علیہ نے انہیں ایک بہترین کتاب میں انہوں نے ایک واقعہ نقل کیا، کہتے ہیں کہ ہم چھوٹے تھے تو ہمارے گھر کے سامنے ایک گھر تھا، وہاں پر جو بھی آدمی آتے بھاگتے نہیں، مر جاتے ہیں، جو بھی آتے ہیں باقاعدہ مر جاتے ہیں۔ اتنا سیریس کیس تو ہم نے نہیں دیکھا، ہم دیکھتے ہیں کہ بھائی دکان کھولے صاحب نہیں چلی، انہوں نے گھر بنایا تو گھر نہیں چلا، یہ تو دیکھتے ہیں، لیکن بہت ہی سیریس کیس انہوں نے دیکھا، کہتے ہیں کہ جو بھی آئے باقاعدہ مر ہی جاتے ہیں، جنازے نکلتے جاتے ہیں۔ ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، تو ہوا یہ کہ ایک مرتبہ ایک بہت بڑے حافظ القرآن عالم صاحب نے اس گھر کو کرائے پہ لے لیا، کہتے ہیں کہ ہم چھوٹے تھے تو کرائے پہ لے لیا۔ اب میں انتظار کر رہا تھا کہ صاحب کب مریں گے، دیکھ رہا تھا ان کے ساتھ ہوگا، لیکن ہوا نہیں ایسے، وہ صاحب ماشاءاللہ بالکل سیٹل ہو گئے گھر میں۔ تو کہتے ہیں کہ محلے والوں نے ان سے پوچھا کہ بھائی اس آپ آنے سے پہلے ایسے ایسے ہوتا تھا، آپ آنے کے بعد ایسا ہوتا نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ دیکھیے میں قرآن پڑھتا ہوں، میرے گھر میں بچے قرآن پڑھتے ہیں، ہمارے گھر میں دین کا ماحول ہے، نماز پڑھتے ہیں، آپ جو کہتے ہیں بالکل صحیح ہے۔ ہوا یہ کہ ایک مرتبہ جب میں عشاء کی نماز پڑھ کر ذکر و اذکار کر کے سو رہا تھا تو ہمارے گھر کے کنویں میں آواز آئی، میں جا کر دیکھا تو ایک آدمی نکل کے باہر آ رہا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ میرا پورا وجود ہلنے لگا، ڈر کے مارے مجھے پسینہ چھوٹنے لگے۔ اس آدمی نے آ کر کہا کہ میں آپ سے گزارش کرتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ کیا گزارش؟ کہیں آپ مجھے قرآن پڑھائیں، میں آپ سے قرآن سیکھنا چاہتا ہوں۔ تو انہوں نے پہلا یہ کہا کہ مجھے آپ کو لے کر ڈر ہو رہا ہے، آپ رات میں مجھ سے مت ملیے، کم از کم آپ دن میں ملیے تو ہم گفتگو کریں گے۔ تو وہ کہہ کے اپنے بستر میں چلے آتے ہیں۔ دوسرے دن صبح بالکل اسی حالت میں کنویں سے جہاں پر ایک آدمی جا نہیں سکتا وہاں سے نکل کر آتے ہیں اور ان سے گفتگو کرتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ ان سے پوچھا کہ بھائی میں آنے سے پہلے یہاں پر بہت کچھ میں نے سنا، کئی لوگ ادھر مر کے چلے گئے۔ انہوں نے کہا کہ ہاں ہم مار دیتے تھے، کہا کہ ہم مار دیتے تھے کیونکہ یہاں جتنے بھی آئے تو وہ گھر میں برائیاں کرتے تھے، نعوذ باللہ، زنا، گانا بجانا، ہر قسم کی غلطیاں ہوتی تھی، تو ہم لوگوں کو بڑی تکلیف ہوتی تھی۔ ہم قرآن پڑھنے والے، نماز پڑھنے والے ہیں، ہمیں ان سے بہت تکلیف ہوتی تھی۔
ہم ہزار انہوں نے ڈرائی کچھ لیکن گئے نہیں، تو ہم نے ان کے گلوں کو گھونٹ دیا، ہم نے ان کے گلوں کو گھونٹ دیا۔ تو اس کے بعد کہتے ہیں کہ یہ جو عالم صاحب تھے انہوں نے بعد میں انہیں تعلیم دی، ہے نا، وہ ایسے تھے ابھی بھی اسلام قبول کیے تھے یا پھر مسلمان تھے لیکن معلوم نہیں تھا کہ کیسے کرنا ہے زندگی میں، کیسے جینی ہے۔ انہیں یاد رکھ لیں کہ جنوں کے درمیان نبی نہیں آتے، جنوں کے درمیان نبی نہیں آتے، انسانوں کے درمیان انبیاء آتے ہیں، تو انہیں گائیڈ کرنا ہے تو انسانی گائیڈ کرنا ہے، انبیاء کی تعلیمات انہیں ملنی ہے تو انسانی انہیں سکھائیں۔ اسی لیے دینی حلقوں میں آتے ہیں، آپ ڈر مت جائیں، ایسے حلقوں میں آتے ہیں، ہے نا، دینی حلقوں میں آتے ہیں، باتیں سنتے ہیں، باقاعدہ مساجد میں آتے ہیں، سنتے ہیں، تو یہ ہے نا، یہ ان کا طریقہ ہے، انسانوں سے تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ ایک بہت بڑے علامہ گزرے ہیں جن کا نام نذیر میاں صاحب، دلی میں رہتے تھے، 110 سال ان کی زندگی تھی، بہت بڑا عالم گزرے۔ یہ جب وفات کے حالت میں تھے تو بستر میں لیٹے ہوئے تھے، تو لیٹے ہوئے قرآن کی آیت پڑھتے ہیں، ترجمہ سناتے ہیں، تفسیر کرتے ہیں لیٹے ہوئے۔ تو ان کے شاگرد ان سے پوچھتے ہیں کہ حضرت کوئی تو نہیں، آپ اتنی تکلیف کیوں کر رہے ہیں، بہت پہلے سے 100 سال ہو گئے ہیں آپ کے، اور آپ سوتے ہوئے درس دے رہے ہیں، 1 گھنٹہ درس دے رہے ہیں، ہے نا۔ تو انہوں نے کہا کہ بھائی کیا کروں بھائی، پورا گھر بھر جاتا ہے، پورا گھر بھر جاتا ہے، آ کے کہتے ہیں کہ فلاں سورت کی تفسیر سننے کے لیے میں پتہ نہیں کہاں سے آیا آپ کے پاس، تو اس لیے میں ان کے لیے تفسیر کرتا ہوں، ہے نا۔ تو اس دینی چیزیں وہ ہم سے سیکھتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ بعد میں انہوں نے انہیں قرآن پڑھایا، انہیں بتایا کہ تم ایسے انسانوں کو تکلیف نہیں پہنچا سکتے، تمہارے علاقے یہ انسان رہنے کی جگہ ہے، جائیں آپ دوسری جگہ رہیں، انسانوں کو تکلیف نہ پہنچائیں۔ تو آپ کا جو سوال تھا وہ یہ تھا کہ کبھی کبھار گھروں میں ایسا ہو جاتا ہے، تو جواب یہ ہے، سادہ سا جواب، اگر آپ نے اسے کچھ دیکھا تو ضرور وہاں پر ہوں گے، کوئی شک نہیں۔ یاد رکھ لیں جہاں انسان کی آبادی ہو جاتی ہے وہ نکل جاتے ہیں، انسانوں کی آبادی آ جائے وہ نکل جاتے ہیں، کیونکہ وہ انسانوں سے ڈرتے ہیں، انسانوں سے پریشان ہوتے ہیں، جیسے ہم ان سے پریشان ہیں وہ بھی ہم سے دور رہنا چاہتے ہیں۔ انسان کی آبادی ہو گئی تو نکل جاتے ہیں، ہے نا۔ اگر کسی جگہ یا ایسا ہو رہا ہے آس پاس انسانوں کی آبادی ہے لیکن اس کے باوجود وہ گھر میں مسئلہ ہے، تو ضرور بھی ضرور کوئی جادو ہوگا، ہے نا، یا پھر کوئی کچھ غلطی کر رہے ہوں گے۔ تو اگر اس مسئلے کو جان کر، غلطی جان کر وہاں پر قرآن کی تلاوت کی جائے، ذکر و اذکار کیے جائے تو یہ مسائل حل ہو جاتے ہیں انشاءاللہ۔ اور آدمی جب گھر میں داخل ہو تو داخل ہونے کی دعا پڑھے، بسم اللہ ولجنا بسم اللہ خرجنا علی ربنا توکلنا، کیونکہ آپ داخل ہوتے ہیں تو پتہ نہیں آپ کے ساتھ کتنی بڑی گروپ داخل ہوتی ہے نا۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ انسانوں کی تعداد سے زیادہ ان کی تعداد ہے، انسانوں کی جو پاپولیشن ہے اس سے 10 گنا زیادہ ان کی پاپولیشن ہے نا۔ تو جب آپ گھر میں داخل ہوتے ہیں دعا پڑھ کر داخل ہوں، گھر میں داخل ہوں تو سلام کریں، ہے نا، تو گھر ایسے کریں گے تو نکل جائیں گا، کھاتے وقت بسم اللہ کہیں تو انہیں کہیں گے کہ نہ ہم ادھر رہ سکتے ہیں نہ ہم کو کھانا ہے، چھوڑ دیں گے گھر۔ تو آپ کے اذکار ہیں، آپ کے اللہ کی یاد ہے جو ان چیزوں کو باہر نکالتی ہے، اسے آپ جان لیجئے، واللہ اعلم۔ بہترین سوال کیا، سوال کر رہے ہیں کہ کیا وہ لوگ مرتے ہیں؟ ہاں مرتے ہیں، میں نے آپ کو ایک واقعہ بھی سنایا تھا اور قرآن کی آیت اس پر دلیل ہے، کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذی الجلال والاکرام، سب مرنے والے ہیں، چاہے جبریل ہو، چاہے میکائیل ہو، چاہے اسرافیل ہو، چاہے وہ ابلیس ہو، سب کو ختم ہونا ہے سوائے ذو الجلال والاکرام، اللہ کی ذات کے، ہے نا۔ اگرچہ کہ ان کی زندگیاں بڑی ہوتی ہیں لیکن انہیں بھی موت آتی ہے۔ فرشتے اور جنوں میں فرق یہ ہے کہ جن جب شکل بدلتے ہیں اس شکل میں اگر انہیں قتل کر دیا تو مر جاتے ہیں، سام کی شکل میں کسی نے قتل کریا مر گئے خلاص، لیکن ملائکہ ایسا نہیں ہوتا ہے، ملائکہ شکل بدل دے کوئی مار نہیں سکتا انہیں، واللہ عالم۔ کوئی ادھر سوال کر رہے تھے، سوال کر رہے ہیں کہ انسان ناپاک ہونے سے کیا اس پر شیطان چڑھ جاتا ہے؟ ناپاک کس قسم کی ناپاکی؟ کیا وہ جنابت کی حالت میں ہے؟ کیا ان کے کپڑے میں گندگی لگی ہوئی ہے؟ کس قسم کی ناپاکی؟ یاد رکھ لیں صرف ناپاکی سے شیطان نہیں چڑھتا، اگر آدمی جنابت کی حالت میں بھی ہے، وضو کر لیا محفوظ ہے، جنابت کی حالت میں نہانا ہے، لیکن اگر کہیں بازار جانا ہے یا پھر کہ ایمرجنسی باہر نکلنا ہے تو وضو کر کے باہر نکل جائے، جیسے حدیثوں سے ثابت ہے کہ ایک مرتبہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہیں اور دیکھ کے بھاگ جاتے ہیں، تو دوسرے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم ملاقات ہوتی ہے، کہتے ہیں یا ابا ہریرہ کیوں بھاگ گئے تھے؟ تو کہا یا رسول اللہ میں جنابت کی حالت میں تھا، کرہت ان اجالسک وانا علی کراہہ، مجھے کراہت آئی کہ آپ کے قریب آؤں جبکہ میں
ناپاک ہو جنابت کی حالت میں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سبحان اللہ ان المؤمن لا ينجس, اللہ پاک ہے, مومن گندا نہیں ہوتا, مومن گندا نہیں ہوتا. تو اسے معلوم ہوا کہ اس حالت میں آدمی گندا نہیں ہوتا, وہ ایک حالت ہے. عبادت کرنے کے لیے وضو کی ضرورت ہے, نہانا ضرور اس کی ضرورت ہے, تو وہ آدمی کر لے, یا پھر کم از کم وضو کر کے انشاءاللہ وہ محفوظ ہو. انسان گندا نہیں ہوتا, یاد رکھ لیجیے, انسان گندا نہیں ہوتا. گندگی اسے نکلتی ہے جسے اسے صاف کرنا ہے بس. اگر کپڑے میں نجاست ہے تو صاف کر دیں. تو ان چیزوں کی وجہ سے انسان کے جسم میں داخل ہونا ایسے نہیں ہوتا, سوائے ان چیزوں کے جس کا میں نے ذکر کیا آپ کے ساتھ. اللہ عالم. ٹھیک ہے, مجلس ختم کریں گے. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ہفتے کی ان مجلسوں میں آپ کہیے کہ یہ 1 گھنٹہ میں اللہ کے لیے نکالتا ہوں, میں کھاتا ہوں پیتا ہوں بزنس کرتا ہوں ہفتہ بھر, ہے نا. آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہفتے میں 9 سے 10 یہ وقت اللہ کے لیے نکالیں. دیکھیے کتنے معلومات میں اضافت ہوتی ہے, زندگی جینے کے طریقے, طور طریقے, ہدایت کی باتیں. یا اسی باتیں آپ کروڑہ خرچ کرنے نہیں ملے گی, کہ آپ کے دل و دماغ دین کی باتیں ہیں. تو ان باتوں کے لیے آپ کے اندر کوشاں ہو. صحابہ کا تو طرز یہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو کرتے تو ایسے سنتے گویا کہ ان کے سروں میں پرندے بڑھ گئے, اتنے انہماک کے ساتھ سنتے تھے. تو دینی بات ہو اس میں حاضر ہونا یہ بہت بڑی شرف کی بات ہے, بہت بڑی اچھی بات ہے. تو آپ ہفتہ بھر اپنے کام میں لگے ہوئے رہتے ہیں. آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہفتے کے دن 9 سے 10 اس وقت مرکز میں گزاریے, دین سیکھنے کے لیے گزاریے. آپ آئیے, اپنے ساتھ لوگوں کو لے کر آئیے. بہت سارے لوگ آ کر کہتے ہیں کہ بھائی مسلمانوں کی حالت اتنی تکلیف میں ہے, اتنی پریشان ہے, دشمن بڑھ گئے ہیں, کیا حل کریں کیا حل کریں. بھائی کہاں آپ کریں گے؟ اگر آپ نے انہیں دین نہیں سکھا تو کب وہ درست ہوں گے؟ آپ انہیں ان مجلسوں میں لانا چاہیے, ایسے مجلسوں میں لانا چاہیے, اہل علم کی مجلس میں لانا چاہیے, انہیں بلا کے دین سنانا چاہیے. اگر آپ یہ نہیں کریں گے تو اصلاح کہاں سے ہوگی؟ روتے رہیں گے زندگی بھر, بس کچھ کریں گے نہیں, زندگی بھر روتے رہیں گے, یہ تو غلط بات ہے. تو آپ کی طرف سے کچھ کوشش ہونی چاہیے. وہ آپ یہ کوشش کیے, ہفتہ بھر کوشش کریے, اپنے دوست احباب میں دیکھیے, اپنے بچوں کو دیکھیے, اتنے کتنے ہیں بھائی ادھر بیٹھے ہوئے, ان کے بھائی کہاں ہیں, ان کے دوست احباب کہاں ہیں؟ آپ سچے دوست ہرگز نہیں ہو سکتے جب تک آپ نے اپنے دوست کو اچھی باتیں نہیں سکھائی. تو آپ پھر کیسے دوست ہو سکتے ہیں؟ آپ کیسے اچھے شوہر ہو سکتے ہیں اگر آپ نے اپنی بیوی کو نیک باتیں سننے کے لیے جمع نہیں کیا؟ آپ بہترین آدمی کیسے ہو سکتے ہیں کہ دین کی بات چل رہی ہے اور آپ نہیں آ رہے ہیں, کسی اور کو نہیں لا رہے ہیں؟ تو آپ سے گزارش ہے, تہ دل سے گزارش ہے کہ آپ اپنے دوستوں کو لائیں, اپنے ساتھیوں کو لائیں, اور اس وقت کو آپ مرکز میں گزاریں, تاکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے ذریعے سے یاد رکھ لیں ایک ایسی مبارک مجلس ہے, یہاں پر آپ کی دعائیں قبول ہوتی ہیں. دل میں آپ دعا کرتے ہیں, قبول ہو جاتی ہیں. یہ دعا قبول ہونے کی جگہ ہے, برکت نازل ہونے کی جگہ ہے, آپ کے پریشانیوں کے حل کی جگہ ہے. آپ جاتے ہیں پریشانیوں کا حل کہاں ہی نہیں ڈھونڈتے, ڈھونڈے ادھر, ایسی جگہ آئیے, رحمت فرشتے آتے ہیں اسی جگہوں پر. اگر آپ ایسی مجلسوں میں نہیں آئیں گے تو پھر آپ کا بیڑا کیسے پار ہوگا؟ آپ کے اندر اصلاح کب آئے گی؟ آپ کے بچے کب درست ہوں گے؟ بہت سارے لوگوں کو بچے کی اصلاح پڑی ہوئی ہے. بھائی آپ کے بچے کی اصلاح اس وقت ہوگی جب آپ انہیں دین سکھائیں گے, دینی مجلس میں لائیں گے. تو آپ ان باتوں کو اپنے ذہن میں رکھیے, دل میں ٹھان لیجئے, عہد کر لیجئے کہ ہر ہفتہ 9 سے 10 میرا وقت مرکز میں گزرے گا دین سیکھنے کے لیے, میں دوسروں کو لے کر جاؤں گا دین سکھانے کے لیے. ھذا باللہ توفیق, صلی اللہ علیہ وسلم.